الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ٹاپک آپ لوگوں کے پاس پہنچا ہے اور ٹاپک تھا ٹائم فار چینج. لیکن ہم یہاں بیٹھے ہیں قرآن کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں یہ سیکھنے کے لیے کہ کیا واقعی ہمیں اپنے اندر کچھ تبدیلی لانی ہے، اور اگر لانی ہے تو کس کیپیسٹی میں لانی ہے، اور کیا مل جل کے لانی ہے یا اپنی اپنی ذات کے اوپر ہماری اپنی اپنی رسپانسبلٹی ہے. تو اگر آپ یہ تین چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں گی، یہ تین سوال، تو آپ کو انشاءاللہ آج کی بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. ایک، میں کیسے اپنے اندر تبدیلی لاؤں. دوسرا یہ کہ کیا مجھے صرف اپنے اندر تبدیلی لانی ہے یا مجھے اپنے آس پاس کے ماحول کے اوپر بھی کام کرنا ہے. اور تیسرا یہ کہ اگر تبدیلی لانی ہے تو اس کا امپیکٹ آگے بڑھانے کے لیے ہم نے کس طرح سے اس عمل کو کنٹینیو رکھنا ہے. اٹس ناٹ اے ون ٹائم تھنگ، اٹس اے کنٹینیوس تھنگ. میری جو بیس ہوگی آج کی ٹاک کی وہ ایک قرآن کی آیت اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوگی. بظاہر اگر آپ جب انشاءاللہ ان دونوں کو دیکھیں گی تو بظاہر لگتا ہے کہ جیسے ان دونوں میں کانٹرڈکشن ہے. بظاہر لگتا ہے کہ شاید دونوں مفہوم کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، جبکہ یہ ٹکراتے نہیں ہیں. اسکالرز نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم، تمہارے اوپر تمہارے اپنے نفسوں کی ذمہ داری ہے. سو اس آیت میں جو سب سے امپورٹنٹ فریز ہے وہ یہی والا ہے، علیکم انفسکم. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم، تمہارے اوپر تمہارے اپنے نفسوں کی ذمہ داری ہے، جس کو آپ آرام سے ایزی لینگویج میں کہتے ہیں وری اباؤٹ یور سیلف، اپنی فکر کرو. پھر آگے آتا ہے لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر جو خود گمراہ ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم خود ہدایت پر ہو. الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر وہ تم کو کمپلیٹلی انفارم کر دے گا ان تمام چیزوں سے جس کا تم عمل کرتے رہے ہو. سورہ مائدہ کی یہ جو آیت نمبر 105 ہے، اس میں اکثر و بیشتر اسی آیت کو مفہوم بنا کر یا اسی آیت کا ریفرنس دے کر بعض اوقات مسلمان بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر صرف اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی رسپانسبلٹی ہے. اس لیے کہ آیت شروع ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے یا ایھا الذین آمنو علیکم انفسکم، بالکل جیسے بعض لوگ کہتے ہیں سورۃ الکافرون کو مینشن کر کے کہ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. سو یہ تو چیزیں ہیں، اس کا کس حد تک تعلق جو ہے وہ انڈیویجویلٹی سے ہے اور کتنا امپیکٹ اس کا کلیکٹیولی باہر جاتا ہے، انشاءاللہ اسی بات کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. یہ جو بات ہے کہ کیا ایک انسان پر صرف اس کی ذمہ داری ہے، یا جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ مجھے صرف اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، یہ صرف آج کا انسان یا آج کا مسلمان اس کو سن کے کنفیوز نہیں ہوتا. بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ صحابہ بھی بعض اوقات اس آیت کو سن کے تھوڑا سا کانٹرڈکشن میں آ جاتے تھے کہ کیا ہمیں بہت زیادہ کسی کو غلطی سے روکنا چاہیے یا ہمیں اپنی ذمہ داری کے طور پر اپنے عمل کو ٹھیک کرنا چاہیے. اس کے سلسلے میں ایک بہت مشہور حدیث آتی ہے جو کہ اکثر کوٹ کی جاتی ہے، اور آپ کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 کی تفسیر میں بہت سی بکس کے اندر مل بھی جاتی ہے. یہ صحیح ترمذی میں بھی آتی ہے، جامع ترمذی، اور یہ ابو داؤد میں بھی آتی ہے جو بہت مشہور کتاب ہے احادیث کا کلیکشن ریاض الصالحین، اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے.
قیس ابن ابی حازم سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ممبر پر آئے اور انہوں نے ہمیں ایڈریس کرنا شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا، اور یہ دور کس کا تھا؟ کس کا دور تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور تھا۔ کیا حضرت ابو بکر نے رسول اللہ کے بعد اپنے علاوہ بھی کسی اور صحابی کا دور دیکھا؟ حضرت عمر کا دور دیکھا؟ آپ کے انتقال کے بعد ہی تو پھر دوسرے خلیفہ اپوائنٹ کیے گئے تھے۔ تو یہ روایت یا نیریشن آپ کو یہ بتاتی ہے، اب ابن ابی حازم جو بتاتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دور ابو بکر صدیق کی بات ہے کہ ابو بکر ممبر پر آئے اور جس طرح سے حمد و ثنا کی جاتی ہے، خطبہ شروع کیا جاتا ہے، حضرت ابو بکر نے بھی خطبہ شروع کیا، بالکل جیسے آپ آج کے اسکالرس کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ خطبے کے لیے ممبر پر آتے ہیں تو وہ اس کے بعد اللہ کی پہلے حمد اور ثنا کرتے ہیں، پھر اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر آئے، فحمد اللہ، انہوں نے اللہ کی حمد کی، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، اور اللہ کی ثنا کی، اور اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو کہا ایوہ الناس، اے لوگو، یعنی خود ایڈریس کر کے کہہ رہے ہیں، یہ حضرت ابو بکر کے الفاظ آتے ہیں، انکم لتقرؤون هذه الآیہ، تم لوگ ایک آیت تلاوت کرتے ہو، اور پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق نے آیت نمبر 105 سورہ مائدہ کی تلاوت کی، جس کی جو شروع ہوتی ہے یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفسکم۔ آپ نے کہا کہ تم لوگ یہ آیت تلاوت کرتے ہو اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یعنی آپ نے اللہ کے رسول کی حدیث کو آگے بیان کیا، وَإِنِّي سَمَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ، میں نے رسول اللہ کو سنا وہ کہتے تھے، إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ لَا يُغَيِّرُونَهُ، جب لوگ منکر کو دیکھیں اور وہ اس کو تبدیل کرنے کے لیے آگے نہ بڑھیں۔ ایک نیریشن میں یہ الفاظ آتے ہیں اور ایک نیریشن میں الفاظ آتے ہیں اذا رأوا الظالم فلم یأخذوا علی یدیہ، جب وہ ظالم کو دیکھیں اور اس کو اپنے ہاتھ سے نہ روکیں، اوسک ان یعمہم اللہ بعقاب من، تو ہو سکتا ہے کہ جلدی اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں پکڑ لے۔ تو ایک طرف ہے سورہ مائدہ کی آیت یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تمہارے اوپر صرف تمہارے نفسوں کی ذمہ داری ہے، اور دوسری طرف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو یہ بتا رہی ہے کہ اگر تم نے ظالم کو نہیں روکا، اگر تم نے منکر کو دیکھا اور اس کو تبدیل کرنے کے لیے کوشش نہیں کی، تو ممکن ہے there is a possibility کہ اللہ کی سزا آئے اور سب کے سب کو اس کی لپیٹ میں لے لیا جائے۔ تو کیا سورہ مائدہ کی آیت اور رسول اللہ کے الفاظ کانٹرڈکشن پر ہے، ٹکرا رہے ہیں؟ کیا بظاہر سننے والے کے لیے ٹکراتے ہیں؟ سننے والے کے لیے ٹکرا سکتے ہیں کہ ایک طرف آیت کہہ رہی ہے کہ اپنی فکر کرو، اور ایک طرف حدیث کہہ رہی ہے کہ اگر تم نے برائی کو نہیں روکا تو عین ممکن ہے کہ برے کو تو سزا ملے ہی ملے، تم بھی اس سزا کی لپیٹ میں آ جاؤ۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے یہ بات سن کے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو خطبے کے اندر ممبر پر کھڑے ہو کے یہ دو آیت اور حدیث کا کانٹرڈکشن بیان کرنے کا ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کا مطلب اسکالرز کہتے ہیں کہ بعض صحابہ کے اندر بھی کنفیوژن ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ کیا ہم ہر ظالم کو روکیں، کیا ہم ہر غلط کام کرنے والے کو بتائیں کہ تم غلط کام کر رہے ہو، یا ہم کہیں پر رک بھی جائیں، خاموشی اختیار کریں، ہم صرف اپنی فکر کریں۔ اسی لیے حضرت ابو بکر کو موقع اس چیز کا لینا پڑا اور ممبر پر کھڑے ہو کر خطبے میں یہ بات کرنی پڑی کہ بعض صحابہ کے اندر بھی ممکن ہے کہ یہ کنفیوژن آ رہا ہو۔ حضرت ابو بکر نے جب آیت اور حدیث سامنے رکھی تو آپ کوئی کانٹرڈکشن نہیں بیان کر رہے تھے کہ قرآن ٹکراتا ہے حدیث سے یا وائس ورسا حدیث ٹکراتی ہے قرآن سے، بلکہ حضرت ابو بکر انسانوں کے ذہنوں میں آنے والے کانٹرڈکشن کی کلیئرٹی کے لیے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے تھے کہ تمہارے ذہن میں جو بات آ رہی ہے یہ اصل میں ٹھیک نہیں ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنے والی چیزیں، کمپلیمنٹ کرنے والا متن، کمپلیمنٹ کرنے والا ٹیکسٹ ہے۔ کیا آج جس دور میں اور آپ رہتے ہیں، کیا ہم میں سے بہت سے مسلمان سورہ مائدہ کی اس آیت کو اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں؟ ہم بہت زیادہ کرتے ہیں یا بہت کم کرتے ہیں؟ ہم بہت زیادہ اس نیریٹو کو، اپنے نیریٹو کو انفیکٹ جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میں اپنے خاندان میں بری بنوں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میں خاندان میں انصاف کرنے کھڑی ہو جاؤں، یا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ جو معاشرے کی چیز غلط ہے میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں۔
یا مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کرمنل کو کرمنل کہوں. یہ ٹینڈنسی ہمارے اندر بہت بڑھ چکی ہے. اور غلط کو غلط نہ کہنا یہ آپ کو اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں، اور ہو سکتا ہے اپنی ذات میں عام نظر آتا ہو. اگر ہم اپنے خاندانوں کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جو بہت کامن فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ہم ناانصافی کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. ایک ہوتا ہے ناانصافی خود کرنا، وہ تو پھر بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی اور اپنی غلطی کو ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. میں تو اس سے ہلکا درجہ ذرا تھوڑا بتا رہی ہوں کہ جس میں آپ اپنے خاندان کے 2 لوگوں کو دیکھتی ہیں جن میں سے ایک ناانصافی کر رہا ہے، لیکن آپ کی اور میری ہمت نہیں ہوتی ناانصافی کرنے والے کو روکتے ہوئے، اس کا ہاتھ روکتے ہوئے، یا کم سے کم مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے. ہم کہتے ہیں ہم دونوں کے ساتھ نیوٹرل رہیں گے، ہم دونوں کے ساتھ اچھے رہیں گے. ہم کیوں برے بنیں؟ اور زیادہ تر معاشرہ اس وقت نیوٹرل رہتا ہے. اور کیونکہ ہمیں کسی دوسرے کی جنگ میں، دوسرے کے جھگڑے میں جانے کا شوق نہیں ہوتا، تو ہم اپنے نیریٹو کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اگر ہمارے سامنے ترجمہ آ جائے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 کا، تو ہم کہتے ہیں ہاں قرآن میں بھی تو یہی آتا ہے، علیکم انفسکم وری اباؤٹ یور سیلف. ہر ایک کے جا کر تم معاملے میں اپنی چونچ کیوں اٹکا دیتے ہو؟ یہ ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس آیت کا استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کا علم لمیٹڈ ہے. مسلمان سنی سنائی پر زیادہ زندگیاں گزار رہے ہیں، اور مسلمان اس طرف آنے کو تیار نہیں ہیں کہ وہ اپنی زندگیوں میں سے وقت نکالیں اور تھوڑا سا قرآن کا، احادیث کا اور اسلام کا علم حاصل کریں. دیکھیے آج جو معاشرہ ہمارے آس پاس ہے، یہ جو ہم اس طرح کی جگہوں پر آ جاتے ہیں، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں آنے کی توفیق دی. لیکن یہ بتائیں یہ پرسنٹیج کم ہے یا بہت زیادہ ہے؟ کم ہے یا بہت ہی کم ہے؟ We are in a minor minority. We are not just a minority. We are in fact in a minor minority. جو باہر کی دنیا ہے، اس باہر کی دنیا کے اندر یہ ایک نیریٹو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور آپ سب محسوس کرتے ہیں کہ ہم مسلمان جنرلی ہر نان مسلم کے رائٹس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. ابھی تو سب آپ کے سامنے بہت کچھ جو ہے وہ ابھی اس حساب سے آ رہا ہے کہ ہر نان مسلم کے رائٹس دینے کے لیے ہم مسلمان آواز اٹھاتے ہیں. لیکن اپنے اسلام کے رائٹس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کے لیے ہم کتنی آواز اٹھاتے ہیں؟ جب اپنے اسلام کی بات آتی ہے تو باہر کھڑا ہوا جتنا انسان ہے وہ کہتا ہے کہ ریلیجن از اے پرسنل میٹر، دین کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کسی بھی نان مسلم کی بات آتی ہے، چاہے وہ کوئی کرسچن ہو، چاہے وہ کوئی جیو ہو، چاہے وہ کوئی ہندو ہو، چاہے وہ کوئی بدھسٹ ہو، یا کسی بھی نان مسلم کو ذہن میں لے آئیے جس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ یہ شریعت کے دائرے سے باہر ہے، اگر اس کے کسی حق کو مارا جاتا ہے تو پھر یہی مسلمان جو کہتے ہیں ریلیجن از اے پرسنل میٹر، کیا اس وقت یہ اس کے ایڈوکیٹ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اگر وہ نہیں، میں اس وقت مسلمانوں کو صرف الگ اس لیے کر رہی ہوں کہ مجھے امید ہے کہ کم سے کم یہاں جتنے لوگ آ کر بیٹھے ہیں، اگر نہیں تو انشاءاللہ اس بات کو سننے کے بعد اسلام کے ڈیفنس میں کھڑے ہونے والے بنیں گے. اگر اسلام کو کم سے کم پورا اپنا نہیں سکتے تو ہم اسلام کے ڈیفنس میں بات ضرور کریں گے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اسلام کو گالی دی جائے اور ہماری زبان سے ایک جملہ بھی طریقے سلیقے اور رسپیکٹ کے ساتھ ادا نہ ہو سکے. اس لیے کہ اگر میں اور آپ اپولوجیٹک مسلم ہوں گے، صرف اس وقت آپ کی اور میری زبان سے اسلام کی فیور میں کوئی بات نہیں نکلے گی. اگر آپ کو اور مجھے اپنے ایمان پر کانفیڈنس ہوگا تو ہم ضرور اسلام کو فیور کرنے والے، اسلام کو ڈیفنس کرنے والے ہوں گے، چاہے میرے 5 فٹ کے جسم پر اسلام مکمل نظر ابھی نہ آ رہا ہو. اس بات کو یاد رکھیے. آپ کتنی بھی اپنی بہن سے، اپنے بھائی سے لڑتی ہوں، اگر کوئی اور آ کے آپ کی بہن سے لڑنا شروع کر دیتا ہے تو آپ کی فیلنگز کیسی ہوتی ہیں؟ آپ اپنی بہن کو سپورٹ کرتے ہیں. عربی میں ایک محاورہ بہت کامنلی بولتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ قبیلے میں لوگ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، اور ان کی کیونکہ بہت ٹرائبل جنگیں ہوتی تھیں پہلے، ٹرائبل افیئرز ان کے کافی ٹف چلتے تھے، تو شروع سے اسلام آنے سے پہلے سے ان کے اندر یہ چیز بہت کامن تھی کہ آپس میں ایک قبیلے کے اندر ایک بھائی دوسرے بھائی سے لڑتا تھا، چچا بھتیجے سے لڑتا تھا، بھتیجا جو تھا وہ ماموں سے لڑتا تھا. یہ کانسٹنٹ ٹسل چلتی تھی. لیکن اگر کوئی قبیلہ باہر سے آ کر اسی رشتہ دار کو جو ہے وہ بلیم کرنے لگتا تھا تو اب یہ سب بالکل مل جاتے تھے. ہم بھی یہی کرتے ہیں نا. اگر اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی تو مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہم مسلمان متحد ہوتے ہیں جنرلی. مدرسے والی کمیونٹی الگ ہو جاتی ہے
اور سیکولر کمیونٹی الگ ہو جاتی ہے. مدرسے والی کمیونٹی ٹوٹے پوٹے انداز سے ہی صحیح وہ دین کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور جو آپ کی ایک میجورٹی ہے جو سیکولر مائنڈ کی ہے, جس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ریلیجن از اے پرسنل میٹر, اس مائنڈ سیٹ کے لوگ کس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ اسلام کو یا دنیا کو؟ دنیا کو سپورٹ کرتے ہیں. تو آپ کا اتحاد ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ ٹوٹتا ہے. یہی چیز سمجھانے کے لیے یہاں پر آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں, تاکہ ہم اپنے نیریٹو کو درست کریں, اپنے کانسیپٹ کو ٹھیک کریں, اور اپنے اندر کوئی 1%, شاید اگر 1 گھنٹے کی بات سے آپ کی اور میرے اندر 1% ایمان کی کیفیت بڑھ جاتی ہے تو الحمدللہ جنہوں نے اس سارے کام کو ارینج کیا اور جو چل کے آئے, اللہ تعالیٰ سب کے لیے انشاءاللہ اس کے اندر قبولیت کا معاملہ رکھیں گے, اور آپ کی اور میری زندگی میں بھی اس کا فائدہ جو ہے وہ ضرور نظر آئے گا. آپ سورہ مائدہ کو اگر سٹڈی کریں تو آپ کو کانسٹنٹلی اس کے اندر جو ہے وہ مفہوم ملتا ہے, یا ایھا الذین آمنو, یا ایھا الناس, یا ایھا الرسول, یہ آپ کو کانسٹنٹ اس کے اندر ملتا ہے. اور ایک اور بہت پرومیننٹ سورہ مائدہ کی آیت جو کہ کلیکٹیولی انصاف کو قائم کرنے کی اور ظالم کے خلاف اٹھنے کی اور ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کی بات کرتی ہے, وہ آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے. سورہ مائدہ میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, تم سب مل کر ہو جاؤ اللہ کے راستے میں, اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہونے والے, انصاف کے علم بردار بن کے. جو ظالم کے خلاف آواز اٹھائے گا, کیا وہ انسان انصاف کا علم بردار بنے گا؟ کیا وہ ہاتھ میں انصاف کا بینر اٹھائے گا؟ بالکل اٹھائے گا. آپ کے 2 دوست ہیں اور 2 میں سے ایک دوست دوسرے دوست کو بلی کر رہی ہے, دونوں آپ کی دوست ہیں, آپ چپ رہیں گی یا آپ دونوں میں سے جو غلطی کر رہا ہوگا اس کو پن پوائنٹ کریں گے؟ یہی تو اسلام سکھاتا ہے, سمپل, کہ آپ غلطی کرنے والے کو پن پوائنٹ کریں گی. اور یہی چیز ابو بکر جو تھے یہ بتانا چاہ رہے تھے صحابہ کو, اور صحابہ کو جب یہ بتا رہے ہیں اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے, اور ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو میکسیمم کتنا ٹائم ہوا ہوگا؟ 2 سال, کم اتنا ہی ہوا ہوگا نا, 2 سال ہوئے ہوں گے میکسیمم, اس سے زیادہ تو نہیں. اس لیے کہ 2 سے 2.25 سال تک تو خلافت رہی تھی حضرت ابو بکر کی, اس کے بعد تو ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو یہ ودن 2 سال کے اندر اندر صحابہ کے اندر بھی یہ کنفیوژن آنے لگ گئی تھی. اس لیے حضرت ابو بکر نے ان کو علم دیا, اس آیت کو اور حدیث کو اکٹھا کیا تاکہ ان کی تعلیمات کو ریوائیو کیا جائے. اگر آج مسلمان کنفیوز ہیں, اگر آج مسلمان اپولوجیٹک ہیں, اگر آج مسلمانوں کو دین پر عمل کرتے ہوئے امبیرسمنٹ ہوتی ہے, اگر آج مسلمان قرآن کی کلاس میں آ جاتے ہیں لیکن گھر جا کر ایک دوسرے فیس کے ساتھ ہوتے ہیں, اگر ہم ماں باپ ڈیول فیسڈ ہیں تو ہماری اولادیں بھی اسی طرح کی ہوں گی, وہ گھر میں کچھ ہوں گی باہر کچھ ہوں گی, یا ہماری اولاد ہماری بات نہیں سن رہی ہوگی. اس کے اندر آپ اور میں دنیا میں نا امید ہو جائیں, یا آپ کی اور میرے لیے کوئی امید کی کرن ہے؟ امید کی کرن یہ ہے کہ بی ہوپ فل. حضرت ابو بکر صدیق نے بھی علم کے ذریعے صحابہ کے کنفیوژن کو دور کیا. آپ اور میں چاہتے ہیں باہر معاشرے کے کنفیوژن کو دور کرنا, اولاد کے کنفیوژن کو دور کرنا, جنرل مسلمان کی کنفیوژن کو دور کرنا, علم کو عام کرنا ہوگا, علم کو میکسیمم پھیلانا ہوگا, علم کے ساتھ آپ کو اور مجھے جڑنا ہوگا, اور اسلام کے اس ایسنس کو سمجھنا ہوگا کہ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ صرف اپنی فکر کی جائے. سورہ آل عمران کے اندر آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت, تم تو ایک بہترین امت ہو, اخرجت للناس, تم لوگوں کے لیے نکالے گئے. اخرجت للمسلمین نہیں آیا کہ تم مسلمانوں کے لیے نکالی گئی ہو. کس کے لیے نکالی گئی مسلمان امت؟ اخرجت للناس. آپ کو اور مجھے اس اسلام کے میسج کو مسلم کمیونٹی سے باہر لے کر جانا ہے, پاکستان سے باہر لے کر جانا ہے. جو جس جگہ بھی رہتا ہے اس کو ہر نان مسلم تک اس پیغام کو پہنچانا ہے. جب ہم اپنی اولاد تک پیغام نہیں پہنچا پائیں گے, اپنے بہن بھائیوں تک پیغام نہیں پہنچا پائیں گے, اپنے معاشرے اور اپنے خاندان تک پیغام نہیں پہنچائیں گے, تو نان مسلمز تک کیسے پہنچیں گے؟ اخرجت للناس اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, اور کیوں نکالا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم اچھائی کا حکم دینے والی امت ہو اور برائیوں سے روکنے والے ہو. تو ایک پوائنٹ تو کلیئر کٹ سمجھ جائیے, آپ کو کسی ظالم کو, اگر آپ کو علم میں آ گیا کہ فلاں ظالم ہے اور وہ آپ کی جورسڈکشن میں آتا ہے, اپنا خاندان, آپ کے اپنے بچے, بعض اوقات آپ کے اپنے بچوں میں سے ایک بچہ ایک پر ظلم کر رہا ہوتا ہے, تو ماں کا کام ہے انصاف کرے. بعض اوقات ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں,
بعضوں کا جس بیٹے کے ساتھ ماں باپ رہ رہے ہوتے ہیں وہی بیٹا ظالم ہوتا ہے، لیکن ماں باپ اس لیے نہیں بولتے کہ اب میں اس کے گھر میں رہتی ہوں، اگر میں بولوں گی تو ناراض ہو جائے گا، کہیں مجھے گھر سے نہ نکال دے. یہ ڈر ہے نا، یہ ڈر پھر انسان کو، ظالم کو اور زیادہ ظلم میں آگے بڑھنے کے لیے موقع دے دیتا ہے. تو پہلی چیز یہ سمجھیں کہ جو چیز آپ کی جورسڈکشن میں ہوگی، جس پر آپ اپنا اصول اپلائی کر کے اپنی بات پہنچا سکتی ہیں، وہاں آپ کو قرآن یہ سکھاتا ہے کہ آپ کو انشاءاللہ اپنی بات سکھانی ہے، بتانی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت آئی ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک نیکی کا حکم دینے کی بات ہے اور منکر سے روکنے کی بات ہے تو نیکی کا حکم دینا بہت آسان ہوتا ہے. آپ لوگوں کو کہتے رہیں بھائی آپ تسبیح پڑھا کیجئے، بھائی آپ، ہمارے معاشرے میں وظیفہ اتنا عام کیوں ہے یا وظیفہ اتنے لوگ جانتے کیوں ہیں؟ وظیفہ از ناٹ دا ٹرمینالوجی آف عربک لینگویج. وظیفہ آپ کے جو پاکستان میں استعمال ہوتا ہے دا ٹرم وظیفہ، یہ آپ کو پرشین لینگویج سے اور اردو کے مکسچر سے بنا ہوا ایک ٹرم ملتا ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود عربک لینگویج. وظیفے کا لفظ آیا ہی نہیں، لیکن لوگ فیملیئر ہیں وظیفے کی ٹرمینالوجی سے، اور لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ مسنون دعا کیا ہوتی ہے، ماثورہ دعا کیا ہوتی ہے. بہت سے مسلمانوں کو نہیں پتا کہ قرآنی دعا، مسنون دعا، ماثورہ دعا، ان تینوں میں فرق کیا ہے. لوگ نہیں پہچانتے. لیکن آپ لوگوں سے کہیں کہ میں آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں، آپ وظیفہ پڑھنا شروع کیجئے، آپ کے بچوں کی شادیاں ہونے لگ جائیں گی. آپ وظیفہ پڑھنا شروع کیجئے، آپ کے ہسبینڈ کو آپ سے محبت ہو جائے گی. آپ وظیفہ پڑھنا شروع کیجئے، آپ کے بچے فرما بردار ہو جائیں گے، یا سو آن، آپ کا سسرال جو ہے وہ آپ کی عزت کرنے لگ جائے گا. سو وظیفے کی ٹرمینالوجی آپ کے لیے جو ہے وہ بہت فیملیئر ہے. وظیفے کے لیے کسی کو انکریج کرنا، یہ تو نیکی کے کاموں میں آ جاتا ہے، امر بالمعروف میں آ جاتا ہے. کسی کو صدقے کے لیے انکریج کرنا امر بالمعروف میں آ جاتا ہے. کسی کو یہ کہنا کہ آپ فرائض پڑھتی ہیں، سنتیں بھی پڑھیے، امر بالمعروف میں آ جاتا ہے. کسی کو اگر آپ ابھی انکریج کریں گی، ابھی جیسے الحمدللہ محرم کا مہینہ ہے، آپ ان سے کہیں کہ بھئی منیمم آپ 10 محرم کا روزہ رکھنے کی کوشش کیجئے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے اور آپ کو صحت دی ہے تو آپ 9 تاریخ اور 10 تاریخ کا بھی روزہ رکھیے. اور جیسے کہ اسکالرز کہتے ہیں کہ پھر ایک ہائیسٹ فارم ہے محرم کے اندر روزہ رکھنے کی، وہ یہ کہ آپ 9، 10 اور 11، 10 محرم سے ایک دن پہلے اور 10 محرم کے ایک دن بعد، تینوں دن روزہ رکھیے. تو یہ جتنا بھی آپ کہہ رہی ہیں یہ آپ امر بالمعروف کر رہی ہیں، آپ ان کو انکریج کر رہی ہیں نیکی کرنے کے لیے. جب آپ لوگوں کو نیکی کرنے کے لیے انکریج کرتے ہیں تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ لوگ اس پر ریسیپٹیو ہوتے ہیں، لوگ آپ کی بات سن لیتے ہیں. آپ اپنی مثال کے طور پر بہن سے کہہ رہی ہیں کہ اپنے شوہر سے مسکرا کے بات کیا کرو. اس بات کو تو آپ کی بہن سن لیں گی بہت آرام سے، اور ہو سکتا ہے اس بات کو سن کے تھوڑا شرما بھی جائیں، کیا پتا ابھی شادی ہوئی ہو، 2-4 مہینے ہی ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ اپنی بہن کو یہ کہیں گی کہ سنو اتنی غیبت نہیں کیا کرو، اچھا لگے گا بہن کو. عبداللہ ابن مسعود یہی سمجھانا چاہ رہے تھے کہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات آتی ہے تو لوگ جنرلی ریسیپٹیو ہوتے ہیں امر بالمعروف پہ. آپ ان کو نیکیوں کا حکم دیتے رہیں، وہ آپ کی بات سنتے رہیں گے اور آپ کی بات سمجھیں گے بھی. جہاں آپ ان کو گناہوں سے روکنے کے لیے کوئی جملہ بولیں گی وہاں لوگ ریسیپٹیو بھی نہیں ہوں گے، بلکہ ہو سکتا ہے ان کا آپ سے اگلی ملاقات کرنے کا دل بھی نہ کرے اور وہ آپ کے پاس بہت دیر بیٹھنا پسند بھی نہ کریں. بعض اوقات بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی کرسی تھوڑی سی ٹرن کر لیتے ہیں، بعض اوقات اپنا پورا رخ تھوڑا سا بدل لیتے ہیں، اس لیے کہ اب آپ کے پاس بیٹھی ہیں تو آپ تو صرف جو ہیں وہ ان کی کسی نہ کسی کمی کو اور ان کی کسی نہ کسی خطا کو بہت ہی محبت سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. آپ لوگوں کو آج یہ کہیں کہ 10 محرم کا روزہ رکھو، لوگ آپ کو ڈنڈا نہیں ماریں گے. مگر آپ باہر جا کے ذرا لوگوں سے کہیں سود لینا چھوڑ دیں، جھوٹ مت بولیں، کاروبار میں دھوکہ مت دیں. عورتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو پراپرلی سر سے لے کے پیر تک کور کریں. آپ کو چاہیے آپ الکوہل کا استعمال نہ کریں، شراب مت پئیں. روکیں جا کے لوگوں کو، روکیے جا کے لوگوں کو ایڈلٹری اور فارنیکیشن سے، زنا سے روکیے. کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے ہاں بہت اچھی باتیں کرتی ہیں، نیکسٹ ٹائم میں آپ کے پاس 1 گھنٹے کے لیے نہیں 2 گھنٹے کے لیے آؤں گی. ایسا ہوتا ہے. لوگوں کو جب گناہوں سے روکا جاتا ہے، غلطیوں سے روکا جاتا ہے تو لوگ ریسیپٹیو نہیں ہوتے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ تمہیں اللہ نے اس امت میں
پوائنٹ کیا ہے اس کام کے لیے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے. کس کو کس کیپیسٹی میں کرنا ہے وہ ہر انسان کو اللہ نے اس کا ایک سکل سیٹ دیا ہوا ہے. ظاہری بات ہے سب اٹھ کر دائی نہیں بن جاتے, لیکن یاد رکھیں آپ میں سے ہر عورت جو ماں ہے, جو بہن ہے, جو بیٹی ہے, اگر وہ جا کر کسی کلاس میں بیٹھ کر درس نہیں بھی دیتی ہے تب بھی کیا اس کو موقع ملتا ہے ایک اچھی بات کو پروموٹ کرنے کا اور ایک غلط بات کے بارے میں سامنے والے کو محبت اور رسپیکٹ کے ساتھ ایکنالج کرنے کا. ہر انسان کو یہ موقع ملتا ہے. کوئی آپ میں سے اور مجھ سے اس چیز سے ہم ایگزیمپٹڈ اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتے کہ مجھے تو صرف یہ کہا ہے سورہ مائدہ کی آیت نے علیکم انفسکم, تم پر اپنی ذمہ داری ہے, اور مجھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اپلائی نہیں کرے گی کہ اگر تم نے منکر کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کی تو ممکن ہے کہ تم بھی اللہ کی سزا کی لپیٹ میں آ جاؤ. یاد رکھیں یہ بات اگر آپ کو اور مجھے یاد رہے گی تو ہمارا ایز این امہ گلوبل پرسپیکٹو کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارا ذہن اور مائنڈ سیٹ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. جب آپ لوگوں سے کہتے ہیں بدعت چھوڑ دیجئے, فلاں عمل بدعت ہے, لوگ اچھا سمجھتے ہیں آپ کو یا برا سمجھنے لگ جاتے ہیں؟ برا سمجھنے لگ جاتے ہیں, اس لیے کہ آپ کیا کر رہی ہیں, آپ نہی عن المنکر کر رہی ہیں. دین کے معروف کا حکم دیں گی, لوگ مانیں گے. آپ غلطی کو پن پوائنٹ کریں گی تو اس وقت لوگ جو ہیں وہ اپنی پکچر میں ایروگنس کو لے آتے ہیں. امام ابن القیم کہتے ہیں اعمال البر یفعلہ البر والفاجر, نیکی کا کام کرنے کا پوٹینشیل تو نیک اور بد دونوں میں ہوتا ہے. یعنی کوئی برا انسان سائملٹینیسلی ایک انسان برا بھی ہو سکتا ہے اور نیکی کرنے والا بھی ہو سکتا ہے. پاسبلٹی ہے. کہاں ہوتے ہیں ایسے لوگ؟ ہم ہیں نا سب. نہیں سوچنا پڑے گا, ہم ہیں نا سب. اس لیے کہ ہم میں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں الحمدللہ, اور ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر کبھی نہ کبھی پاؤں پھسل بھی جاتا ہے. اب بس دعا کریں کہ کبھی نہ کبھی پھسلے, عادتاً ہیبیچولی پاؤں نہ پھسلے. میں ہیبیچولی گناہ کرنے والی نہ ہوں, ایٹ لیسٹ اپنے لیے, میرے لیے یہ پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے. اور دوسرے سامنے والے لوگوں کے لیے دیکھیں آپ کو ان کو سپیس دینی ہوتی ہے, ان کو وقت دینا ہوتا ہے, ان کی کاؤنسلنگ کرنی ہوتی ہے, ان کو مشورہ دینا ہوتا ہے, ان کو ایڈوائز کرنی ہوتی ہے. لیکن سمجھانے کی بات کیا کی امام ابن القیم نے, وہ کہتے ہیں کہ نیکی کرنے کا پوٹینشیل اچھے اور برے دونوں انسان میں ہوتا ہے. یعنی ایک ایول سے ایول انسان بھی ہوگا, وہ کوئی نہ کوئی اچھا کام کرتا ہوگا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو بظاہر کبیرہ گناہوں میں انوالو ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی وہ گڈ ڈیڈ ضرور کر رہے ہوتے ہیں. ان کی گڈ ڈیڈ ہوتی ہے, اینڈ ممکن ہے کہ وہ رائچیس ڈیڈ نہ ہوتی ہو. دیر از اے ڈفرنس بٹوین گڈ ڈیڈ اینڈ اے رائچیس ڈیڈ. کوئی بھی اچھا کام جو آپ کریں گی, جس کو آپ اچھا کام سمجھتی ہیں, کسی غریب کی مدد کرنا, کسی ارتھ کو ایک وکٹم کی مدد کر دینا, ان کے لیے گھر بنا دینا, اور یہ سب گڈ ڈیڈز میں آتے ہیں. لوگ کرتے ہیں نا, میوزک کانسرٹ ہو رہا ہے اور ہم اس کانسرٹ میں جتنا پروفٹ ہوگا اس کو ہم ارتھ کو ایک وکٹم کو دے دیں گے. This will be a good deed only. This will not be a righteous deed. Righteous deed کے اوپر جو ہے وہ قرآن کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا stamp of approval لگا ہوا ہوتا ہے. جو بھی good deed آپ شریعت کے دائرے میں کرتی ہیں وہ righteous deed بن جاتی ہے. وہ اللہ کی طرف ایک نیکی بن جاتی ہے جو انسان کرتا ہے اور اس کو آگے بھیجتا ہے. امام ابن القیم کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان, برا انسان بھی نیکی کرتا ہے, اچھا انسان بھی نیکی کرتا ہے, لیکن فرق کیا ہوتا ہے؟ نیک انسان وہ ہوگا اصل میں, کیا چیز انسان کو نیک اور بد بناتی ہے. اگر ہم یہ سمجھ جائیں ڈیفینیشن تو ہم کبھی اپنے آپ کو بہت نیک نہیں سمجھیں گے. امام ابن القیم کہتے ہیں انسان کو نیک چیز بناتی ہے کہ جب انسان صرف اللہ کے خوف سے اور اللہ کی محبت سے اور اللہ کے ساتھ پرخلوص ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں سے گناہوں کو نکالنا شروع کر دیتا ہے, تب وہ مخلص ہو کر تب وہ اللہ کی نظر میں نیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. ورنہ کوئی بد بھی نیکی کر سکتا ہے کسی نہ کسی فارمیٹ کی. کوئی نماز پڑھنے والا بھی جو ہے وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور سائملٹینیسلی اینڈ ممکن ہے کہ اس کی زندگی میں سود شامل ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں نیک نہ ہو. نیک وہ ہوگا جو عادتاً اپنی زندگی میں سے تمام گناہوں کو نکالنے کی کوشش کرے گا, اس لیے کہ اللہ کی نظر میں یہ زیادہ پسندیدہ ہے. سیکریفائزز کرنا دین کے لیے آسان ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے. کمفرٹ زون چھوڑنا آسان ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے. باہر جتنی بچیاں, ہم سب اپنے اپنے بچوں کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں. ہو سکتا ہے آپ کو حجاب پہنتے ہوئے 2 سال ہو گئے, اب آپ کے لیے اللہ کی رحمت سے, اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آپ کے لیے حجاب پہننا مشکل چیز نہیں ہے. آپ آٹو پر اپنا حجاب پہننا شروع کر دیتے ہیں, لیکن آپ اپنی بچی کو امیجن کیجئے جس کو ابھی عادت نہیں ہوئی ہے,
کیا وہ حجاب پہننا شروع کرے گی تو اس کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑے گا؟ وہ کمفرٹ زون سے باہر آئے گی، اور جب وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ رہی ہوگی، اٹس اے اسٹرگل. اس اسٹرگل پر اللہ کو بہت پیار آتا ہے. اور آپ کی زندگی میں کوئی ایک ایسی اسٹرگل آتی ہے، اللہ آپ کو 10 اور نیکیاں کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، اس لیے کہ آپ نے اللہ کی خاطر اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑا ہے. تو واسٹ میجورٹی آپ اپنے آس پاس ابھی بھی دیکھ لیں، ہم سب جتنے لوگ دین سے کنیکٹڈ ہیں، واسٹ میجورٹی ہماری بھی، ہم لوگوں کو نیکیوں کی دعوت ضرور دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو ان کی غلطیوں کے اوپر پن پوائنٹ کرنے سے بہت پیچھے ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہماری اپنی سیلف ریسپیکٹ سامنے ہوتی ہے، کبھی کبھی ہمیں کوئی اپنا فیئر، کوئی اپنا فوبیا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم چاہتے ہیں کہ نیکی کا حکم دے تو رہی ہوں، ابھی برائی مینشن کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب نیکی کی طرف آئیں گے تو ان کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا برائی کر رہے ہیں، اور یہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. آپ نے اور میں نے اپنا حصہ ڈالنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے معاشرے کی جو النسز ہیں، سوشل النسز، ان کو کیسے دور کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ آپ کو تو نبوت بھی ابھی نہیں ملی تھی، اور آپ کے اندر یہ چیز، آپ کی کوالٹی تھی کہ آپ ظالم کے خلاف آواز ضرور اٹھاتے تھے. جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں تو جو آپ نے اپنے ارلی 20s میں صحابہ کے سینئر لوگوں کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کیا تھا، جو مکہ کے قریش کے سارے بڑے بڑے سردار تھے اور ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے. آپ اپنے 20s میں تھے، اور آپ نے وہ جس کو آپ حلف الفضول کے نام سے جانتی ہیں، جو ٹریٹی ہوا تھا، وہ کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ اس شہر کے اندر سوشل انجسٹس بڑھتا جا رہا تھا. جو مظلوم ہوتا تھا اس کو بہت پیسا جاتا تھا، اور جو مظلوم ہوتا تھا اس کو اس کے رائٹس نہیں دیے جاتے تھے. تو چند بزرگوں نے مل کر فیصلہ کیا تھا قریش کے اندر، قریش کے سرداروں میں، کہ ہم مظلوموں کو ان کا رائٹ دلوائیں گے. اور ان پوری ٹیم کے اندر، اس پورے ٹریٹی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. تو یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. آپ اس وقت رسول نہیں بنے تھے، پھر بھی آپ آواز ضرور اٹھاتے تھے. پوائنٹ صرف یہ کہ آواز اٹھاتے ہوئے رسپیکٹ کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیں. سامنے والے کا رتبہ، سامنے والے کی عمر، اور اس کا آپ سے کیا رشتہ ہے، یہ بھول کر بات نہیں کی جائے گی، یہ سامنے رکھتے ہوئے بات کی جائے گی. مثال کے طور پر میری امی میرے علم میں آئے کہ اپنے نوکر کو بہت ابیوسively ڈیل کرتے ہیں، تو اب مجھے اپنی امی کو نہیں سمجھانا چاہیے؟ امیاں ناراض ہو جائیں گی. ہم ایکسٹریمز پر جاتے ہیں، یا تو ہم کہتے ہیں نہیں میں نہیں بولوں گی بھائی، امی ناراض ہو جائیں گی، یا ہم دین کا ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کے اتنی لاؤڈ آواز میں اور اتنی انسلٹنگ انداز میں ماں سے کہتے ہیں اماں آپ کو نہیں پتا اسلام نے منع کیا ہے نوکروں کے ساتھ ایسے بات کرنے کو، بہت بڑی بات ہے، آپ کو نوکروں کے ساتھ ایسے نہیں بات کرنی چاہیے. یا یہ انداز ہوتا ہے، اولاد کا یہ انداز ہوتا ہے. وہ تمام دین پڑھنے والی اولاد جن کو اپنی زندگی میں دین کی ایک سیلف ڈسکوری ملی، ہم نے بچپن سے جو ویلیو سٹرکچر اپنے گھروں میں دیکھا، الحمدللہ نماز دیکھی، روزہ دیکھا، حج دیکھا. آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے اس سے زیادہ دین نہیں تھا پاکستان کے اندر. یہ تو اللہ کی رحمت ہے، الحمدللہ. اللہ نے کچھ نیک لوگ اٹھائے اور ان کی وجہ سے دین بہت تیزی سے معاشرے میں پینٹریٹ ہونا شروع ہوا ہے، بہت تیزی سے. اور جب آپ کی اور میرے جیسے لوگ جنہوں نے بچپن میں دین کی وہ شکل نہیں دیکھی جو اس وقت ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، اور اگر اللہ نے اپنی رحمت سے توفیق دے دی ہے، تو کیا ہمارے جیسے ہی لوگ نہیں ہوتے کورسز کیے ہوئے جو اپنی ماؤں کو بلیم کرتے ہیں؟ آپ میں تو ہمیں یہ بات سکھائی ہی نہیں تھی، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، ہمیں تو اب 30 سال میں جا کے، 40 سال میں جا کے، 50 سال میں جا کے پتہ چلا. کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ یہ انداز ماں باپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، نہ باپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، نہ ماں کے ساتھ ہو سکتا ہے. ہمارے معاشرے میں زیادہ تر ہم اپنی ماؤں کو اس طرح سے نیک کرتے ہیں، باپ کا پھر تھوڑا سا ادب اور احترام رہ جاتا ہے. اس چیز کو سمجھیں، دین بتانے والا ضرور غلطی پن پوائنٹ کرتا ہے، ضرور ظالم کو ظالم کہتا ہے، لیکن سامنے والے کی عمر، رتبے اور رشتے کو ذہن میں رکھتے ہوئے رسپیکٹ کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے. ہم نے کہا یا تو ہم یہ کریں گے یا ہم کسی کے خلاف کچھ بھی نہیں بولیں گے. آج ہمارا اسلام، اگر میں یہ بولوں کہ کرسچنائز ہم نے کر دیا ہے، کرسچینٹی کے اندر کہتے ہیں نا وہ، جو کہ اصل میں کرسچینٹی کی روح بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ کرسچن ریلیجن کے اندر کہتے ہیں کہ کوئی آپ کے ایک گال پہ تھپڑ مارے تو کیا کریں؟ آفر دا سیکنڈ چیک. حالانکہ اوریجنل کرسچینٹی یہ نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ سیکھ لیا کہ ہم کسی بھی انجسٹس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے،
اور جب ہم آواز نہیں اٹھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ ہم بس اپنی دنیا میں مگن رہیں گے. جبکہ آپ مکی دور اگر دیکھیں، بالکل شروع کی ریویلیشن، جبکہ آپ کو صرف اور صرف ایمانیات کے اوپر آیات ملتی ہیں، وہ وقت تھا شروع کی ریویلیشنز میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی جن میں سوشل النس کو، سوشل انجسٹس کو پن پوائنٹ کیا گیا. جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اس کو کس گناہ کے بدلے میں قتل کیا گیا، سورۃ التکویر، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کے بدلے اس کو دفن کیا گیا. سورۃ المطففین مکی سورت ہے. جو بزنس ایتھکس کے اندر انجسٹس ہو رہے تھے اس کو پن پوائنٹ کیا گیا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. وہ چاہے بزنس ایتھکس کا پرابلم تھا یا وہ اپنے معاملات کے اندر ڈنڈی مارنے کا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے بالکل شروع کے مکی دور میں سوشل انجسٹس کو پرومیننٹ کیا. یتیموں کا رائٹ دے دینا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے شروع کی آیات میں، شروع کے مکی دور میں، مکی قرآن میں منشن کیا. تو یہ آپ کو کانسٹنٹلی ملتا ہے کہ اسلام ہمارے اندر آئیڈیالوجی کے ساتھ، تھیولوجی کے ساتھ، درست عقیدے کے ساتھ ایک چیز کو انگرینڈ کرنا چاہتا ہے کہ غلط کو غلط کہنا سیکھیے. ہاں، اس کے لیے آپ کو حکمت چاہیے ہوگی، طریقہ چاہیے ہوگا. وہ کیسے آئے گا؟ قرآن کے سامنے بیٹھ کے، کورسز اٹینڈ کر کے، قرآن کی بات سن کے، قرآن سے جڑنے کے بعد اپنے ساتھ اپنے جیسے لوگوں کو ملا کے کسی استاد کے سامنے بیٹھ کے آپ کو پھر طریقہ سلیقہ آ جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس چیز کو مینشن کرنا ہے. یہی چیز تھی جس کو حضرت ابو بکر اپنے صحابہ کے اندر دوبارہ سے زندہ کرنا چاہ رہے تھے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے. ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم اپنی فکر کرتے رہیں اور دنیا کی فکر نہ کریں. ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی فکر بھی کرنی ہے اور ہم نے معاشرے کی فکر بھی کرنی ہے. اور معاشرے کی فکر میں آپ اور میں رسول اللہ کے پیٹرن کو فالو کریں گے. رسول اللہ کے ساتھ جتنی ایموشنل اٹیچمنٹ ہوگی اتنا زیادہ ہمیں یہ طریقہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. میں 1 منٹ کا پاز کر رہی ہوں. سمیہ چاہ رہی ہیں کچھ تھوڑا سا آپ لوگ آگے موو کر جائیں تاکہ پیچھے جگہ بن جائے، تو پلیز ذرا تھوڑا سا کوآپریٹ کیجئے. تھوڑی سی آگے آ جائیے. پیچھے خواتین کو دروازے کے ساتھ بیٹھی ہیں تو کچھ یہاں پر آ کے بیٹھ جائیے. آگے والی جو ہے وہ تھوڑا سا، اور تھوڑا سا آپ لوگ آگے سے کھسک چاہیے جی، وہاں سے آگے آتے جائیے تاکہ پھر نہیں سارے اوپر نہ آئے کیونکہ پیچھے کافی جگہ ہے، لیکن چونکہ بیچ میں گیپس آئے ہوئے اس لیے. اور تھوڑا سا بیچ میں اگر پیسے چھوڑ دیں کہ واک کرنے کی جگہ کوئی گزرنا چاہے تو گزر سکے پلیز. دروازے کی جگہ پہ خالی چھوڑیے گا کہ ٹھیک. جو نیچے بیٹھ سکتے ہیں وہ نیچے بیٹھ جائے. اگر آپ لوگ بہت پیچھے ہو گئے تو آپ جو نیچے بیٹھ سکتے ہیں وہ آگے آ جائیے. جی، ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہوگی، جتنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گی، اتنا زیادہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کس وقت کس کو کس طرح کریکٹ کرنا ہے. ہم اکثر سوال کرتے ہیں نا کہ ہم میں حکمت کی کمی ہے. اکثر جو خاص طور پہ جو قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس وقت کتنا کس کو سمجھائیں. اولاد کے معاملے میں مائیں پریشان ہوتی ہیں کہ کتنا روکیں اور کتنا نہ روکیں، کتنا ہم کسی چیز کی اجازت دیں اور کتنا کسی چیز کی اجازت نہ دیں. ہسبینڈ کو کتنا تاکید سے نماز کی طرف ہم آنے کے لیے جو ہے انکریج کریں اور کتنا کس جگہ ہم خاموش ہو جائیں. سیم از دا کیس ود دا فیملی، سیم از دا کیس ود فرینڈس، کہ ہم کتنا فرینڈس کو سمجھائیں اور کتنا ہم کہاں خاموش ہو جائیں. اس کا میں آپ کو سمپل طریقہ بتا دوں. ایک تو آپ کو آپ کا ایکسپیرینس، علم آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ سکھاتا ہے. جو سب سے زیادہ اس کے اندر چیز بہت تیزی سے ایفیکٹیولی کام کرتی ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کانسٹنٹلی جانتے رہنا. جتنا آپ سیرت کو اپنے ساتھ زندگی کا حصہ بناتے ہیں اتنا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات سے ایکنالجمنٹ ہوتی ہے. اور جتنا آپ کو اللہ کے رسول کے معاملات سمجھ آتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کس وقت جیوز کو کیسے ٹریٹ کرتے تھے، کرسچنس کو کیسے ٹریٹ کرتے تھے،
فیملی کو کیسے ٹریٹ کرتے تھے، ازواج کو کیسے ٹریٹ کرتے تھے، صحابہ کو کیسے ٹریٹ کرتے تھے. تو یہی چیز ہے کہ جتنا آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افیلیشن بڑھے گا اتنا آپ کے اندر حکمت بڑھنے لگ جائے گی. یہ گراؤنڈ فیکٹس ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول کی یہ حکمت اپنی زندگی میں کسی پرسنٹیج میں ملے اور اس کے بعد پریکٹیکلی ہم زندگی میں صرف ایک مرتبہ سال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں تو پھر یہ امپیکٹ ہمیں اپنی زندگیوں میں ملے گا نہیں. مجھے امید ہے الحمدللہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو رسول اللہ کا مولد منانے والے ہیں، آپ کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے والے ہیں. لیکن جنرلی کیا انسان صرف اسی چیز کو کافی سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار سال میں ایک مرتبہ ایک بڑا سا جتنا جائنٹ کیک بنا سکتی ہیں بنائیے، مطلب بنا سکتے ہیں بنائیے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں جو کہ ہوتا ہے ربیع الاول کے مہینے میں ایک جائنٹ کیک بنتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر دیا جاتا ہے. اللہ اللہ خیر سے اللہ، چیپٹر کلوز، بند. اب کون سیرت پڑھے گا اور کون یہ دیکھے گا کہ ڈے ٹو ڈے لائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کیسے کرتے تھے. یہ چیز اگر آپ کو اور مجھے معاشرے میں بدلنی ہے تو اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو قرآن کے سامنے بٹھانا ہوگا اور اس کے بعد اس چیز کو فلٹر ڈاؤن کرنا ہوگا، لوگوں کو انکریج کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں فرمایا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا ہے قُلْ، آپ کہہ دیجئے إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کنڈیشن ہے اللہ کے رسول سے کہلوایا گیا فَاتَّبِعُونِي، تو میرا اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، جو میرے معاملات کرنے کا طریقہ تھا اس کو فالو کرو. پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تب اللہ تم سے محبت کرے گا. اور اللہ کے رسول کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے تھے، سوشل انجسٹس کے خلاف آواز اٹھانے والے تھے. اس وقت معاشرے میں بہت سوشل انجسٹس ہے. اگر آپ نے اور میں نے، اور ہم نے شروع اپنے گھروں سے کرنا ہے، ہم نے شروع اپنے خاندانوں سے کرنا ہے. میں نہیں کہہ رہی آپ سے کہ آپ باہر نکل کے ایک اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ مائکرو فون پکڑیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی گاڑی میں سے چھت میں سے باہر نکل کے جو ہے وہ شروع ہو جائیں کہتے ہوئے یہ ظلم ہے، یہ انصافی نہیں ہے، یہ غلط چیز ہے، یہ سوشل انجسٹس ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہی. اسٹارٹ فرام ود ان، اسٹارٹ فرام یور ہاؤس، اسٹارٹ فرام یور فیملی. گھر سے شروع کرنے کی ضرورت ہے. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ نے کہا کہ جب تم یہ کرو گے اپنے رسول کا اتباع، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اور صرف محبت نہیں کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو یہ کنیکشنز ہیں جو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنے ہیں کہ آپ نے اور میں نے اپنے معاشرے میں آگے بڑھ کر ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حلف الفضول کیا تھا اس میں کیا تھا؟ جو کعبہ کے کسٹوڈینز تھے قریش، انہوں نے بہت ظلم شروع کر دیا تھا. ان کا جو دل چاہتا تھا وہ اسی طرح کے پیکٹس اور ٹریٹیز بنایا کرتے تھے. کیا آج بھی ظلم ہوتا ہے؟ ان جنرل سپیکنگ آپ اور میں بہت سی چیزوں کو سمجھتے ہیں. آج بھی آپ چلی جائیے حرم کے اندر، جو حرم کے کسٹوڈینز ہیں، آپ کے مکہ ٹاور، کلاک ٹاور سے باہر تھوڑا سا حرم کی حدود سے باہر جانے کی ضرورت ہے. اس کے بعد مکہ آپ کو کس حالت میں نظر آتا ہے؟ میوٹیلیٹڈ لوگ جن کے پاس بیسک نیسیسٹیز بھی شاید نہیں ہیں، کوئی بہت اچھا حال نہیں ہے وہاں پہ. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ حدیث دیکھتی ہیں، آپ کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ آپ نے کہا تھا ما اطہرو کا، کعبہ کو دیکھ کر آپ نے کہا تھا ما اطہرو کی، ہاؤ پیور آر یو، ما اعظمو کی، ہاؤ گریٹ آر یو. کعبہ کو دیکھ کر آپ نے کہا تھا کہ تمہارے سامنے ایک مومن کی جان، اس کا خون، اس کا مال، اس کا آنر، اس کی رسپیکٹ، اس کی عزت زیادہ ویلیویبل ہے. کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے کہا تھا. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کعبہ کا غلاف بدلنے کی بات آئی تو حضرت عمر نے کہا کہ غریب لوگ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کے جسم پر کپڑا پہنایا جائے. یہ بات کرنا آسان ہوتا ہے اور یہ بات سمجھنا اور سننا فوراً کلک کر جاتا ہے. وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ آور سیلوز. اپنی کیپیسٹی میں نے اس لیے پہلے سے ہی کہا تھا اپنی جورسڈکشن میں دیکھیں میں کیسے بہتری لا سکتی ہوں. اگر میں اپنے جسم کے اوپر 15,000 کا جوڑا پہن لیتی ہوں، اور ظاہری بات ہے ہمارے پاس کوئی ایک جوڑا تو نہیں ہوتا ہے، 15,000 کا جوڑا پہننے میں برائی نہیں ہے اگر آپ اسراف نہیں کر رہے، اگر حرام کمائی کا نہیں ہے، اگین حلال کمائی کا ہے، اسراف نہیں ہے، تو الحمدللہ اللہ جو ہے وہ انشاءاللہ اس پر آپ کی اور میری پکڑ نہیں کرے گا. اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے، اس لیے کہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنے اعمال کی بیسس پر جنت میں پہنچ جائیں.
جو بھی جنت میں پہنچے گا وہ اللہ کی رحمت کی بیسس پر پہنچے گا. لیکن دس از اے ٹائم آف سوشل انجسٹس. لوگ بھوکے مر رہے ہیں, لوگوں کے گھروں سروں کے اوپر چھت نہیں ہے, لوگوں کے پاس بیسک نیسیسٹی نہیں ہے, اور آپ کی اور میری وارڈروبس کے اندر ہر سیزن میں ایک ایک جوڑا 8-8 ہزار اور 10-10 ہزار کا ہو. دس از ریڈیکولس. دس از آل اباؤٹ یور ایمان. دس ول بی کائنڈ آف انجسٹس. ہو سکتا ہے وہ میرا انجسٹس کسی کو نظر نہ آئے, بٹ وہ اوپر بیٹھا ہوا تو دیکھ رہا ہے. اٹس اے میٹر آف یور ایمان, اٹس اے میٹر آف یور تقوی. خود سوچیں, اگر آپ کے پاس کیپیسٹی ہے کہ آپ اپنے شوہر کی رزق حلال کی کمائی میں 5 جوڑے بنا سکتے ہیں, تو وہ 5 جوڑے جو ہے آپ تھوڑا سا اپنا بجٹ کم کر کے اس جو بچت ہوگی آپ کی, اس کو کسی غریب کے اوپر بھی تو خرچ کیا جا سکتا ہے, صدقہ بڑھایا جا سکتا ہے. یہ آپ کا اور میرا ایمان ہوگا, یہ میرا اور آپ کا تقوی ہوگا جو انشاءاللہ مجھے اور آپ کو اس طرف لے کر جائے گا. اس لیے کہ اسلام مجھے اور آپ کو بنانا چاہتا ہے کہ آپ اور میں اپنی سراؤنڈنگ سے نگلیکشن پر نہ ہوں, اگنور نہ کریں, میں صرف اپنے لیے سینسٹیو نہ ہوں. اسلام بنانا چاہتا ہے میں اوروں کے لیے سینسٹیو ہوں, مجھے دوسروں کا دکھ اپنا دکھ لگے. اسلام ہمارے اندر ایمپتھی ڈیولپ کرنا چاہتا ہے. اسلام چاہتا ہے کہ مجھے دوسرے کا درد اپنا درد محسوس ہو. آپ میں سے ہر ایک کے گھر میں کم سے کم ایک ایک عورت, ایک ایک انسان ڈرائیور کی شکل میں, کوک کی شکل میں, چوکیدار کی شکل میں تو موجود ہی ہے. کم سے کم میں کہہ رہی ہوں ایک. کبھی ان کے گھروں میں جا کر دیکھیے کیا حالات ہیں, کیسے وہ اپنے بچوں کی اپ برنگنگ کر رہے ہیں اور کیسے ہم اپنے بچوں کی اپ برنگنگ کر رہے ہیں. میں کمیونسٹ بننے کی بات نہیں کر رہی ہوں, لیکن بات صرف تقوی کی ہے. ایک لیول اپنے آپ کو نیچے رکھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ جس انسان کو دنیا میں استطاعت دے بہترین لباس پہننے کی, لیکن وہ اپنے آپ کو ایک اور ذرا ہلکے لباس پر رکھے, اپنے آپ کو 1 ڈگری نیچے لے کر آ جائے, تو اللہ اس کو جنت کے لباس میں سے بہترین لباس سب سلک کا, گرین سلک کا لباس پہنائے گا. یہ صرف پوائنٹ ہے سمجھنے کا. یہ پوائنٹ ہے کہ آپ کا اور میرا اسلام سے اٹیچمنٹ کتنا ہے, آپ کا اور میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹیچمنٹ کتنا ہے. ہمارے لیے زبان سے کہنا ان پر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام بہت آسان ہے. رسول اللہ کا لائف سٹائل کیا تھا؟ آپ نے تو ہم سے ایکسپیکٹ نہیں کیا کہ ہم بھی اس عظیمت کے درجے پر آ جائیں, لیکن آپ نے یہ ضرور ایکسپیکٹ کیا کہ ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں کے حالات کا علم ہو. لوگ کس طرح سے اس وقت سروائیو کر رہے ہیں. جس شہر میں آپ اور میں رہتے ہیں, یہاں لوگ کیسے سروائیو کر رہے ہیں, کبھی کسی بھی چھوٹے علاقے میں جا کے دیکھ لیجئے, کسی کچی بستی میں جا کے دیکھ لیجئے, کسی ریور بیڈ کے پاس جا کر جو جھونپڑیاں ہیں ان میں دیکھ لیجئے. ہمارے سروں کے اوپر نہ صرف سیمنٹ کی چھت ہے, ٹائلز والی چھت ہے, ہم جن کمروں میں جن گھروں میں رہتے ہیں ان گھروں کے اندر ٹیمپریچر کنٹرول انوائرمنٹ ہوتا ہے. لوگوں کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے, کپڑا باندھ کے ٹینٹ بنا کر, اور کپڑا بھی کیسا, بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو شرم آتی ہے. کپڑا بھی وہ جو کسی بینر اور کسی پوسٹر کا پھٹا ہوا سڑک سے ان کو مل جاتا ہے, اس کو باندھ کے وہ اپنے کسی ڈنڈے کے ساتھ, کسی بیمبو سٹک کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ٹینٹ اور اپنا گھر بنا لیتے ہیں. 2 برتن ہوتے ہیں ان کے پاس, اور زمین کے اوپر سوتے ہیں اور زمین کے اوپر جاگتے ہیں. آج آپ کی اور میرے لیے ان چیزوں کو سمجھنا اور ہضم کرنا آسان نہیں ہے. صحابہ کی محبت جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جینوئن تھی. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے صحابہ وہی کرنے کی کوشش کرتے تھے. کتنے بڑے گھر ہوتے تھے صحابہ کے. چند صحابہ تھے جو کہ مالدار صحابہ کے طور پر مشہور تھے, چند آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں, آن یور فنگر ٹپس. زیادہ تر تو ایسے نہیں تھے. زیادہ تر کا لیونگ سٹائل کیا تھا؟ ہم کہتے ہیں جب مسلم بردرہڈ ہوا ہے, اسلامک بردرہڈ ہوا ہے مدینہ کے اندر, اور مسلمانوں نے جو کہ انصار مسلمان تھے انہوں نے اپنے گھر کھول دیے اور اپنے گھروں کو انہوں نے آدھا کر دیا. انہوں نے جب اپنے گھروں کو آدھا کیا تو ہماری طرح کی ان کے جو تھے وہ 2 فلورز پہ گھر نہیں ہوتے تھے. ایک فلور کے اوپر, گراؤنڈ فلور کے اوپر بھی 4 بیڈ روم نہیں تھے ان کے. ایک گھر, ایک کمرے کا, ایک حجرے کا گھر ہوتا تھا. تو کیسے آدھا کیا انہوں نے؟ اسی بیڈ روم کے اندر انہوں نے پردہ ڈال دیا, دیٹس اٹ, آدھا کر دیا. ہمارے گھر میں 4 بیڈ روم کے گھر میں, 5 بیڈ روم کے گھر میں کوئی ایک ایسا انسان, کوئی رشتہ دار آ جاتا ہے جس کو رہنا پڑتا ہے 1 مہینے تک, ہمیں رونا آنا شروع ہو جاتا ہے, ہم سے برداشت نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں کہ ہماری پرائیویسی ڈسٹرب ہو رہی ہے, ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے افورڈیبل نہیں ہے. جب میری ذات سے چھوٹے چھوٹے انجسٹس معاشرے تک جائیں گے, اور جب سب مسلمان مل کر یہ انجسٹس کریں گے,
تو پھر اندازہ کر لیجئے کہ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، جس کا میں نے آپ کو بار بار مفہوم بتایا کہ جب سوشل انجسٹس ہوگا، جب ظالم رکے گا نہیں اپنے ظلم سے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ کی سزا سب پر آ جائے. یہی تو حضرت ابوبکر صدیق بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بہترین اسپرچولی عبادت کرنے والے نہیں تھے، آپ سوشل ایکٹیوسٹ تھے. جبھی تو صادق اور امین کے نام سے آپ کو جانا جاتا تھا. لوگ جانتے تھے کہ دنیاوی معاملات میں بھی کمپلیٹ مکمل انصاف کرنے والے ہیں. ان کے پاس جو امانت رکھوائی جائے گی یہ اس میں خیانت نہیں کریں گے. وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکہ میں ایمان لے کر آئے، ان کا پوائنٹ آف ویو یہی تھا کہ وہ شخص جو دنیا میں ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ ہمیشہ کرتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آخرت کے معاملے میں ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ نہ کرے. اسی لیے ہم نے اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے. تو یہ آپ کو کانسٹنٹلی یہ چیز ملتی ہے. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل عظیمت والا تھا. آپ کے پاس کوئی میٹرس نہیں تھا. آپ کا جو میٹرس ہے، جس کو ہم میٹرس بولتے ہیں انگریزی میں، اس کو میٹرس کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اس لیے کہ کھجور کے جو ڈرائی پتے ہوتے تھے اسی کو ویو کر کے ایک چٹائی بنائی ہوتی تھی، جس کے اوپر آپ جب اپنا کرتا اتار کر لیٹتے تھے تو آپ کی کمر مبارک پر پورے اس چٹائی کے نشان آ جاتے تھے. ہمارے گھروں میں تو چٹائی بھی نہیں ہوتی ہے. ہمارے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں چٹائی کیا ہوتی ہے. پوچھیں جا کے بچوں سے، جتنے بچے بیٹھے وہ کہیں گے وہ کیا ہوتی ہے. اس لیے کہ جب ہے ہی نہیں گھر میں اور نام ہی نہیں آتا اس کا، تو بچوں کو کیسے پتہ چلے گا. ہاں، عید پہ جب قصائی آتا ہوگا اور وہ اپنی چٹائی لاتا ہوگا، اور اگر بچے اس وقت باہر نکل جاتے ہوں گے اپنے تھوڑے سے نخرے کم کر کے، تو شاید ان کو پتہ چل جاتا ہو کہ یہ جو ایک بیمبو شیٹس کی طرح چیز بنی ہوئی ہے اس کو چٹائی کہتے ہیں بیٹا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو بہت فیمس نریشن آتی ہے، جس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ کئی دن گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں کھانے کے لیے 2 چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا. 2 کالی چیزوں کے علاوہ، اسودین کے الفاظ آتے ہیں حدیث میں. 2 کالی چیزوں کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا. ایک کیا تھی اور دوسری کالی چیز کیا تھی؟ پانی. تو پانی کالا کیوں ہے؟ اس لیے کہ فلٹر پلانٹس تھوڑی لگے ہوئے تھے. کوئی ان کے نل میں پانی تھوڑی آتا تھا، کنویں میں سے پانی نکلتا تھا، اور کوئی فلٹریشن پلانٹ تھوڑی لگا ہوا تھا. تو پانی جو گدلا ہوتا تھا، تو گدلے پانی کو حضرت عائشہ نے مینشن کیا کہ پانی اور کھجور کے علاوہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا. دیٹ واز دا لائف اسٹائل آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے اوپر آپ ان کو دیکھیں کہ ان کی دعوت کا کام، اس کے اوپر ان کی محنت، اس کے اوپر ان کا ظالم کے خلاف کھڑے ہو جانا، اور اس کے باوجود ان کا اخلاق اور کردار کیا تھا؟ بسامن دہاقن. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ مسکراتے رہتے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکرانے والا نہیں دیکھا. ہم اپنے بچوں سے ایک فون کھینچ لیں، کانفسکیٹ کر لیں، پھر وہ بسامن اور دہاقن کی کیٹیگری میں آ سکتے ہیں. مسکرانے والے اور کھلانے والے with pleasant personalities نہیں. آپ کے بچے کو، آپ اپنے بچوں کو، کیا بیچارے بچے کہیں گے کیا ہر وقت ہمیں بلیم کرتی رہتی ہیں یہ آنٹیاں بیٹھ کے. اپنے آپ کو ہم دیکھ لیں. ہمیں اپنی پسند کی ویکیشنز کی جگہ پر ہمارے ہسبینڈ نہ لے کر جائیں. آپ کہیں مجھے تو جانا ہے ملیشیا، وہ کہیں نہیں ہم تو جائیں گے ناران. پھر کیسے آپ کا منہ لٹکتا ہے؟ بسام اندحقن کی کیٹیگری میں آپ اور میں تو نہیں آتے. تو اپنی ذات سے شروع کرنے کی ضرورت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے. کس طرح سے میرے اندر حکمت آئے گی، میں کیسے لوگوں کو ظلم کے خلاف روک سکوں گی، اگر یہ بیسک چیزیں میری پرسنالٹی میں، میرے کریکٹرسٹکس میں ابھی تک شامل نہیں ہوئی ہیں. اگر میں نے اپنی ذات کے ساتھ ابھی تک انصاف کرنا شروع نہیں کیا، تو میں کس طرح سے اپنے آپ کو جو ہوں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ایک بیلنسڈ ایٹیٹیوڈ پہ لا سکتی ہوں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہیں آتا تھا. آپ سب جانتے ہیں کہ آپ نے کبھی اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا. ہم کہتے ہیں اس نے مجھے بلی کیا، اس نے میری انسلٹ کی، اس نے میرے ساتھ ابیوسو لینگویج استعمال کی، اس نے مجھے ٹیڑھی نظروں سے دیکھا، میں فون نہیں کروں گی اس کو. اب ہم تو یہ کرتے ہیں. آپ نے کبھی اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا. حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ آتا تھا تو وہاں آتا تھا جہاں شریعت کی حدود ٹوٹتی تھی. آپ کو غصہ آتا تھا جب شریعت کی حدود ٹوٹتی تھی، لیکن آپ نے کبھی ابیوسو لینگویج استعمال نہیں کی. اس کے باوجود آپ نے کبھی غصہ نہیں کیا، آپ نے کبھی کسی کی انسلٹ نہیں کی. غصہ آیا لیکن پھر آپ نے حکمت کے ساتھ اس انسان کو اس کی غلطی کو پن پوائنٹ کر کے بتایا.
یہی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظالم کے خلاف آواز اٹھانے والے. جو کرسچینٹی کی ہم بات کر رہے تھے کہ کرسچینٹی کے اندر ہم کہتے ہیں کہ آج کے اسلام کو ہم نے کرسچنائز کر دیا ہے. اصل میں کرسچینٹی بھی اوریجنل کرسچینٹی وہ نہیں تھی. حضرت عیسیٰ نے کیا کہا تھا جو قرآن کا حصہ ہے کہ جب انہوں نے کریڈل میں بولا تھا انی عبداللہ، میں اللہ کا غلام ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی مبارکن اینما کنت، اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، کتاب دی ہے جہاں کہیں میں رہوں. اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ آئے ہیں مبارکن اینما کنت، میں مبارک ہوں جہاں کہیں میں رہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں جس سوسائٹی کا بھی حصہ رہوں گا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں گا. آپ کو معلوم ہے کہ عبداللہ ابن عباس کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا کی تھی عبداللہ ابن عباس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین قرآن کا فہم عطا کرے. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس اینما کنتم کا مطلب اینما مبارکن اینما کنتو کا مطلب ہے کہ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا رہوں جہاں کہیں بھی میں رہوں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو شاید کرسچینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ایسے ہوں گے کہ مجھے بس اللہ کا بیٹا کہہ دو، باقی تم نے جو سوشل انجسٹس سوسائٹی میں کرنا ہے وہ کرتے رہو. آپ کرسچینٹی اٹھا کر پڑھ لیجئے، آپ بک آف جینیسس اٹھا کر پڑھ لیجئے، آپ کو اس میں بہت سی ایسی چیزیں ملتے ہیں جس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ شاید عیسیٰ علیہ السلام کو کسی چیز سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ صرف اپنی دنیا میں رہتے تھے. ایسا نہیں تھا. اگر آپ ان پورشنز کو پڑھیں بائبل کے اندر جو کہ آج بھی ریئل لائف آپ کو جو ہیں وہ پیچھے کی تورات سے ملتے ہوئے ملتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب سوشل انجسٹس دیکھا تھا تو انہوں نے ایک مرتبہ لوگوں کو آپس میں لڑائی کرتے ہوئے دیکھا اپنے ٹرانزیکشنز کے اوپر، تو انہوں نے میز سے کپڑا کھینچ دیا تھا کہ یہ معاشرے کی صحیح چیز نہیں ہے. کیوں کروسیفائی کیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو؟ کیوں کروسیفائی کیا گیا تھا؟ اس لیے کہ جو آس پاس کے جیوز تھے ان کو پولیٹیکل تھریٹ اور ان کو تھیولوجیکل تھریٹ ملنے شروع ہو گئے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ہم جن سوشل پریکٹسز پر آ چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو ان کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے اپنے ساتھ لوگوں کو کھڑا کر کے اپنے فالوورز کے ساتھ پھر سے ہماری پریکٹسز سے ہمیں ہٹا دیں گے. جب یہ جیوز نے مل کر ان کو کروسیفائی کر دیا تھا. تو یہ کانسیپٹ ہے جو آپ کو اور مجھے ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بالکل رحمت تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل رحمت تھے. آپ کے لیے آیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. لیکن آپ کی رحمت یہ نہیں تھی کہ آپ کسی کو برائی سے روکیں نہیں. آپ کی رحمت یہ تھی کہ حکمت کے ساتھ لوگوں کو صحیح بات کی طرف لایا جائے، محبت کے ساتھ لوگوں کو صحیح بات کی دعوت دی جائے. یہ کانسٹنٹلی آپ کو ملتا ہے. ہم سورہ رات میں پڑھتے ہیں، وہاں آتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بانفسہم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو خود نہیں بدلتی. بانفسہم، جب تک ایک ایک انڈیویجول اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرے گا اللہ امت کو ٹھیک نہیں کرے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں بس اور آٹومیٹیکلی امت میں تقوی پروموٹ ہو جائے گا؟ یا اس کو پچھلی بات سے کنیکٹ کریں، مجھے اپنے اندر تقوی ڈیویلپ کرنا ہے اور پھر مجھے امت کے اندر سوشل انجسٹس کے خلاف آواز اٹھانی ہے. بس یہی رول ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے. ورنہ یاد رکھیں، میں باہر جا کے درس دوں اور آئینے کے باہر جا کے میں کہوں کہ سارے سیاستدان فرعون بہت ظالم تھا، اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے کبھی اپنے اندر کوئی ٹرانسگریسر اور ظالم نظر نہ آئے، تو یہ پیراڈاکس ہوگا. یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ ہاں باہر اصلاح کرنی ہے لیکن پہلے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. آج جتنا مسلم معاشرے کے اندر آپ کو کرپشن، سیکشول ابیوز، ایموشنل ابیوز، سیکشول ہیرسمنٹ نظر آتی ہے، چوری نظر آتی ہے، امانت میں خیانت نظر آتی ہے، یہ کیوں ہے؟ ڈیول سائیڈڈ ہونے کی وجہ سے، دو چہرہ ہونے کی وجہ سے. بہت سے لوگ قرآن کی کلاسز میں، قرآن کے کورسز میں الگ ہوتے ہیں اور باہر کی دنیا میں الگ ہوتے ہیں. بہت سے گیٹ اپ ہمارے صرف انسٹیٹیوٹس کے لیے اور قرآن ٹاکس کے لیے ہوتے ہیں، اور بہت سے گیٹ اپس ہماری اپنی کٹی پارٹیز کے لیے، ہماری اپنی گیدرنگز کے لیے، ہماری سوشل گیدرنگز کے لیے یا ہماری فیملی گیدرنگ کے لیے ہوتے ہیں. بہت سے مرتبہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ ہمارے کورسز میں ہمارے ساتھی ہیں اور ہم کہتے ہیں بہت ہی ریلیجیس خاتون ہیں، مگر جب ان سے رشتہ داری کرنے کی بات آتی ہے تو ان کی ریلیجوسٹی آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آتی ہے. جب تک یہ ڈیول فیسڈ پرسنالٹیز رہیں گی مسلمان معاشرے میں، آپ یاد رکھیں مسلمان معاشرے کے اوپر
کوئی نہ کوئی آفت آتی رہے گی. اسی لیے میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا دی کہ جب ظالم کو روکا نہیں جاتا تو پھر کلیکٹیو مشکل، کلیکٹیو سزا اس معاشرے کے اوپر آ سکتی ہے. اسی لیے جو کلاسیکل سکالرز تھے وہ دعا کیا کرتے تھے اللہم نقنا من الذنوب والخطایا التی تقصد الدعاء ونقنا من الذنوب والخطایا التی تنزل البلاء. اے اللہ ہمارے گناہوں سے ہمیں پاک کر دیجئے جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. جب انسان کے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. ہمیں پاک کر دیں ہمارے گناہوں سے جن کی وجہ سے امت پر ابتلا اور آزمائش آتی ہے. کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ گناہ میرے ہوں اور امت پر مشکل آئے؟ کیا یہ پاسبلٹی ہے؟ اس حدیث کو یاد رکھیے جو میں نے آپ کو شروع میں سنائی. آپ اپنی زندگی میں چاہے وہ بظاہر چھوٹا سا عمل ہو، آپ اپنی زندگی میں کسی ظلم سے اپنے آپ کو دور نہیں کریں گی، چاہے آپ وہ ناانصافی خود کر رہی ہوں یا آپ کسی ظالم کو اپنے سامنے دیکھ رہی ہوں، تو ایک بات یاد رکھیے کہ جو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جب ظالم کو روکا نہیں جاتا تو سزا میں سب آ جاتے ہیں. اسی طرح سے یہ بھی یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے آپ پاکستان میں بیٹھ کے ظلم کریں اور اس کا امپیکٹ، اس کی سزا امت میں کسی کو ملے. پاسبلٹی بالکل ہے اس کی، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے اور اسکالرز کہتے ہیں there is a possibility. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام صحابہ کی کوئی غلطی نہیں تھی. احد کے موقع پر آپ کے دانت شہید ہوئے، آپ کے رخسار میں، آپ کی چیک میں آپ کا آرمر چلا گیا. باقی صحابہ کی غلطی نہیں تھی، صرف 40 لوگوں کی غلطی کی وجہ سے، 40 لوگوں کی خطا کی وجہ سے جنگ جبل روما کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو اپوائنٹ کیا تھا احد کے میدان میں، اور ان سے کہا تھا کہ اپنی جگہ مت چھوڑنا، چاہے تم دیکھو کہ میدان میں پرندے آ کر ہمارے جسم کو نوچ رہے ہیں، اپنی جگہ مت چھوڑنا. ان 50 میں سے 40 جو تھے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ کفار واپس بھاگ رہے ہیں اور ان کو لگا مسلمانوں کو جیت مل گئی ہے، تو وہ اپنے جو وار سپوائلز ہوتے ہیں، مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر بھاگے. 10 کہتے رہے کہ اللہ کے رسول نے منع کیا تھا، 10 اپنی جگہ رہے، لیکن 40 چھوڑ کر چلے گئے. ان 40 کی وجہ سے کیا اور دوسرے جو کہ جینوین صحابہ تھے، مومنین تھے، جو اس جبل روما پر نہیں تھے، کیا وہ دوسرے میدان میں جو تھے وہ شہید ہوئے؟ تو آپ میں سے کسی کو اس وقت خیال نہیں آتا جب غزوہ احد کا پڑھ کے کہ ان کے اوپر مشکل کیوں آئی؟ وہ تو بیچارے معصوم تھے. بالکل جیسے آج سوال کیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پر جو نیچرل ڈیزاسٹر آیا، اس نیچرل ڈیزاسٹر میں اس علاقے میں اتنے نیک لوگ بھی تو رہتے تھے، وہ کیوں اس کے اندر ختم ہو گئے؟ وہ کیوں پس گئے؟ ان پر کیوں سزا آئی؟ سو اس کی رولنگ کیا ہے جو اسکالرز دیتے ہیں کہ آج اگر آپ اپنی زندگی میں گناہ کر رہی ہیں، آپ کے گناہ کا امپیکٹ آپ کے اوپر تو آئے گا ہی آئے گا. اس لیے کہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں. ہمیں جنوں کے اثرات تو بڑے اچھی طرح نظر آتے ہیں. جن تو نہیں آ گیا، بھوت تو نہیں آ گیا، چڑیل تو نہیں آ گئی، نظر تو نہیں لگ گئی، کوئی کسی نے جو ہے وہ جادو ٹونا تو نہیں کر دیا. ان ساری چیزوں سے پہلے میری آپ کو ریکویسٹ ہے، برائے مہربانی جب آپ کی زندگی میں بہت مشکلات آ رہی ہوں تو ذرا اپنی زندگی کو فلٹر کیجئے. دیکھیے آپ کی زندگی میں کوئی گناہ ایز اے لائف سٹائل موجود تو نہیں ہے. جو گناہ ایز اے لائف سٹائل موجود ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ برے اثرات لے کر آتا ہے. What goes around comes around. جو گناہ میں معاشرے میں آگے بھیجوں گی it will come back to me. اسی طرح سے اسکالرز کہتے ہیں کہ جو گناہ آپ کرتے ہیں اس کا اثر آپ کو تو آتا ہی آتا ہے. اس کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی آ سکتا ہے کلیکٹیولی. اس لیے کہ آپ کی ابو داؤد و ترمذی کی حدیث کی شرح میں یہی لکھا ہے کہ جب ظلم کو روکا نہیں جاتا تو اس کا امپیکٹ پوری امت کے اوپر آ سکتا ہے. بالکل جیسے احد کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ نیک لوگ کیوں اس میں مارے گئے، نیک لوگوں کا کیا قصور تھا؟ تو یاد رکھیں نیک لوگ اگر جینوئنلی نیک تھے اور اپنے اس علاقے میں رہتے ہوئے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے تو اللہ کی نظر میں شہید ہوں گے. شہید کے کئی درجات ہیں. اگر وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے، آپ کو سبت کا قانون یاد ہوگا نا، آپ نے سنا ہے بنی اسرائیل کے اس میں 3 کیٹیگریز تھیں. ایک وہ جو ظلم کرتے بھی تھے اور خوب ڈٹ کے ظلم کرتے تھے، گناہ کرتے تھے. دوسری کیٹیگری وہ تھی جو ظلم نہیں کرتی تھی لیکن ظلم کرنے والے کو روکتی بھی نہیں تھی.
اور تیسری کیٹیگری وہ تھی جو نہ ظلم کرتی تھی، نہ گناہ کرتی تھی، اور ساتھ ساتھ گناہ کرنے والوں کو روکتی بھی تھی. ان 3 کیٹیگریز میں سے کن 2 کیٹیگریز کے اوپر سزا آئی اللہ کی؟ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں سے فرسٹ اینڈ سیکنڈ پر کس کو بچایا اللہ نے؟ تھرڈ ون کو بچایا، تاکہ رہتی دنیا تک آپ کے اور میرے پاس رولنگ آ جائے. لیکن سکالرز کہتے ہیں کبھی کبھی جینوئنلی، اب تو کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی عذاب آسمان سے ایسا نہیں آئے گا کہ آپ کی امت کو کمپلیٹلی وائپ آؤٹ کر دیا جائے. چھوٹے چھوٹے پاکٹس کے اندر جو ہیں آزمائشیں، ابتلا آتی رہیں گی. تو اگر کسی جگہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے، جیسے مثال کے طور پر سونامی آیا تھا، تو لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے اس کی جسٹیفیکیشن یہ دی. اپنی طرف سے ہم سب کو تجزیہ کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا، تجزیہ نگار قوم ہیں ہم، سب کو اینالسٹ بننے کا شوق ہے. ایک خبر آتی ہے سوشل میڈیا پر، اس کے بعد اس کے مطابق سب کو اپنی اپنی رائے دینا جو ہے وہ بالکل ریچولیسٹکلی آبلیگیشن محسوس ہوتی ہے. تو ہمارا تجزیہ اکثر کیا ہوتا ہے؟ سونامی آیا تھا، ہاں تو آپ نے بیچ کا حال نہیں دیکھا تھا، عورتیں کس حلیے میں پھر رہی تھیں. دس از دا ایزیسٹ انالوجی جو آپ دے سکتا ہے. جب پاکستان میں 2005 میں زلزلہ آیا تھا، اس کی کئی ریزنز ہو سکتی ہیں، لیکن کیا ہم صرف اس کی جسٹیفیکیشن یہ دے کے فارغ ہو جائیں کہ ہاں یقیناً اس ایریا کے اندر لوگ بہت ظلم کرتے ہوں گے، بہت گناہ کرتے ہوں گے، جب ہی اللہ نے ان کو تباہ کر دیا. سو ناؤ آئی ہیو اے کوسچن. جو آپ میں سے کراچی میں پچھلے 15 سال سے رہتے ہیں، چلیں 10 سال سے رہتے ہیں، چلیں 5 سال سے رہتے ہیں، آپ میں سے جتنے بھی یہاں پر کراچی میں کم سے کم 5 سال سے رہتے ہیں، کراچی جیسا 20 سال پہلے تھا برائیوں کے پوائنٹ آف ویو سے، آج کیسا ہے؟ 100% بڑھ چکا ہے. پچھلے 5 سے 8 سال میں اگر آپ سٹیٹسٹکس نکالیں بہت سی چیزوں کے، تو ورس کنڈیشن پر آ چکے ہیں، ایکسٹریم کنڈیشن پر جا چکے ہیں. غلطیاں، گناہ، کرپشن، فساد، ڈس آنیسٹی، تھیفٹ، سب چیزوں کو آپ لے لیں. تو اگر ایک ایکویشن ہم اس جگہ لگاتے ہیں کہ جہاں پر کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آیا تھا، کیونکہ وہاں کے لوگ گناہ بہت کرتے ہوں گے اس لیے نیچرل ڈیزاسٹر آ گیا، تو یہاں کیوں نہیں آ رہا؟ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. لیکن یہ ایکویشن دینے سے پہلے ایک مسلمان، ایک مومن اپنی تعلیم کو، اپنے علم کو اپنے سامنے رکھتا ہے، قرآن اور حدیث کے ایسنس کو اپنے سامنے رکھتا ہے. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اگر دور کے علاقے میں مشکل آئے، اگر کسی دوسرے مسلمان ملک پر مشکل آئے، تو بس یہ مت سمجھنا کہ ہاں بس ان کی مشکل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی کہا ہے کہ تکلیف ایک جسم میں ایک حصے کو ہوتی ہے، پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے. ایک مسلم امت کے ملک میں مشکل آئے اور باقی مسلمان امت سوتی رہے، اور سوتی رہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نہیں کہہ رہی کہ اب ہاتھ میں اپنی آپ کلیشن کو پکڑ کے اس ملک میں پہنچ جائیں. پوائنٹ کیا ہے؟ اپنی اپنی جورسڈکشن میں دیکھیں کتنے گناہ ہیں، کتنی ناانصافیاں ہیں، کتنا سوشل انجسٹس ہے جو میری پرسنالٹی سے، میرے خاندان میں، میرے گھر میں، میرے معاشرے میں فلوٹ ہو رہا ہے. کیا قصور ہے فلسطین اور برما اور کشمیر کے بچوں کا؟ اور کیا کریڈٹ ہے میرے اور آپ کے بچوں کا؟ سوائے اللہ کی رحمت کے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے آپ کی اور میرے پاس. کیا حال کرتی ہے جو اسرائیلی فوج ہے فلسطین کے بچوں کا؟ گیسولین پلائی جاتی ہے ان کو پکڑ پکڑ کے، پیٹرول پلا دیتے ہیں ان کو پکڑ پکڑ کے، زبردستی ان کے منہ میں ڈال کے. آپ جا کے لائف ٹائم سٹوریز سن لیں جو لوگ وہاں سے ہو کر آتے ہیں، جو وہاں کی سٹوریز بتاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے، 15 سال کا ینگ بچہ، اس لیے کہ وہ ان کے ٹینکر کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پکڑ کے 4 لوگ پکڑ کے 2 لوگ پکڑ کے ان کو زبردستی پیٹرول پلاتے ہیں، گیسولین پلاتے ہیں، زبردستی ان کا سر کانکریٹ پر مارتے ہیں. اس کے باوجود آپ اس بچے کی اسٹرینتھ دیکھیں، اس لیے کہ وہ اپنا بلڈوزر لے کر آیا اس کے گھر کو بلڈوز کرنے کے لیے. اس کے باوجود اس بچے کی ہمت یہ ہوتی ہے کہ اس کے منہ پہ تھوکتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ شوٹ کر دیتے ہیں. بعض لوگوں نے یہاں تک بتایا کہ کیونکہ گیسولین پلائی ہوتی ہے بچوں کو، تو وہ ایک لائٹر سے بس ان کے کپڑوں میں آگ لگاتے ہیں. یہ آزمائشیں ہیں مسلمان امت کے اوپر، اور ہم کہتے ہیں کہاں ظلم ہو رہا ہے. یہ تو میں آپ کو فلسطین کی بات بتا رہی ہوں، ذرا پاکستان کے آپ اپنے انٹیریئرز کے اندر جا کر دیکھ لیجئے کتنا ظلم ہو رہا ہے، اور ہم ٹھنڈی مشین میں بیٹھے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے. بس میرے بچے، میری ذات، میری سیلف سینسٹیوٹی،
میری خواہشات، میری اولاد کی خواہشات، میری اولاد کا بہترین اسکول، میری اولاد کا بہترین ہائی اسکول، میری اولاد کی بہترین یونیورسٹی، اس کے بعد ان کی شادیاں، اس کے بعد گھر، اس کے بعد ان کے گرینڈ چلڈرن، دیٹس اٹ. اینڈ آف لائف. باہر کیا ہوتا ہے مجھے اس سے مطلب نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک امریکن سٹیزن تھا جو کہ مسلمان بچہ تھا اور جس کا کزن فلسطین میں تھا، پیلسٹائن میں. اس بچے کو جب شہید کیا گیا تو یہ فرسٹ کزن تھا، تقریباً 18 سال کا نوجوان، ینگ بچہ. یہ بدلہ لینے کے لیے، اس نے اپنی سٹوری خود بتائی اس لیے کہ یہ واپس آ گیا تھا پھر وہاں سے. امریکن سٹیزن تھا، یہ پیلسٹائن پہنچا اور اس نے جا کر وہاں پر جتنے بھی اسرائیلی فوجیں تھیں، ان کی آرمیز تھیں، ان کے اندر جا کے اپنے جو بھی اس کے ریلیٹو کا وہ گھر تھا، جس گھر کو بچاتے ہوئے بچہ شہید ہوا تھا، اس نے اپنے ان ریلیٹو کے گھر کی پروٹیکشن کے لیے کہا کہ میں اس گھر کو بلڈوز نہیں ہونے دوں گا. مگر وہاں پر سب اس علاقے میں جانتے تھے کہ یہ امریکن سٹیزن ہے اور امریکہ سے آیا ہے. اس کے باوجود اسرائیلی جتنے بھی وہاں پر سولجرز تھے، انہوں نے اس کو تھریٹن کرنے کے لیے پہلے اس کو پکڑا، اس کے بعد کانکریٹ پر اس کا سر مارا. جب کانکریٹ پر سر مارا تو obviously سر پھٹا، اس کا سر پھٹا تو خون نکلتا ہے، اور جس نے پکڑ کے اس کا سر سولجر نے کانکریٹ پر مارا تھا تو خون اس کی یونیفارم پر آیا ہوگا. تقریباً کہا جاتا ہے 6 سے 7 دن اس بچے نے بتایا کہ اس کو انہوں نے کنسنٹریشن کیمپ میں رکھا، جیل میں رکھا، پریزن میں. اس کے بعد اس کے جو بھی وہاں ماں باپ تھے جن کو پتا چلا کہ یہ بتائے بغیر پیلسٹائن پہنچ گیا ہے، انہوں نے ایمبیسی سے کانٹیکٹ کیا اور اس کو واپس بلایا. جب یہ واپس پہنچا ہے تو اس کے بعد ایک پیچھے پارسل بھی آیا اسرائیلی سولجرز کی طرف سے، جس کے اندر کہتے ہیں کہ بل تھا ڈرائی کلینر کا، اس لیے کہ اس بچے کے خون کی وجہ سے، مسلمان بچہ تھا، اس کے خون کی وجہ سے اسرائیلی سولجرز کی یونیفارم پر خون کے دھبے آئے تھے. دس از ڈسگسٹنگ. اس کی اپنے بچے کی کہانی یہ کہتا ہے کہ اب میری زندگی میں یو ٹرن ہے بالکل. میں وہ تھا جو صبح اٹھتا تھا تو بس یہ فکر ہوتی تھی کہ آج فرینڈز کے ساتھ کہاں جانا ہے، آج کہاں ہینگ آؤٹ کرنا ہے، آج کہاں کافی پینی ہے. ہمارے بچے آج سیلفی کس اینگل سے کھینچنی ہے. اور اب میری زندگی کا صرف ایک مقصد ہے کہ میں نے اس امت کو ظلم سے بچانا ہے. یہ حال، یہ تو میں نے آپ کو ایک کہانی سنائی، اس طرح کی کئی کہانیاں، ریئل لائف سٹوریز موجود ہیں. پوچھئے جا کے جو لوگ بارڈر کراس کر کے جاتے ہیں پھر آ کے ریئل لائف سٹوریز بتاتے ہیں. ہماری مسلمان امت ہے نا، کیا فرق ہے ان 18 سال کے بچوں میں جو پیلسٹائن میں اٹھتے ہیں، کشمیر میں اٹھتے ہیں، برما میں اٹھتے ہیں، نیروبی میں اٹھتے ہیں، اور ان کو صرف اپنے گھر کی پروٹیکشن کرنی ہوتی ہے صبح اٹھتے ساتھ، اس لیے کہ کوئی بھی ایسی فورسز آئیں گی اور ان کے گھر کو بلڈوز کر کے چلی جائیں گی، صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں. اور ہمارے بچوں کو ایسے کون سے لال لگے ہوئے ہیں کہ وہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں جیل کون سی لگاؤں، باڈی سپرے کون سا یوز کروں، سیلفی کھینچ کے کس سوشل نیٹ ورک پر پہلے ڈالوں. لڑکے ہوتے ہیں تو ان کو فکر یہ ہوتی ہے کہ آج میں کس لڑکی کو امپریس کروں گا. یہ ہماری فکریں ہیں ہماری اولادوں کی. اور بیٹیاں ہوتی ہیں تو ہم سب جانتے ہیں، بچیاں بیٹھی ہیں الحمدللہ، مجھے کچھ بتانے کی فکر نہیں ہے. کیا بتاؤں میں آپ کو یہ باتیں، میں کون سا ڈریس پہنوں، ایک پسند کا ڈریس نہ ملے، ان کی پسند کی جگہ پر ماں باپ ان کو ہینگ آؤٹ کرنے کے لیے جانے نہ دیں، اور ان کی پسند کی فرینڈز کے ساتھ ان کو گھومنے پھرنے کے لیے اجازت نہ ملے، ماں منع کر دے کہ میں سینما نہیں جانے دوں گی تو رونا مچا دیتے ہیں بچے. اس مسلمان امت کے اندر اوور آل سٹیٹسٹکس جو منیمم سٹیٹسٹکس ہیں، ایک دن کے اندر 400 مسلمان قتل ہو جاتے ہیں دنیا بھر میں. اور ابھی جو چائنا کے اندر ہو رہا ہے ہم سب کو پتہ ہے. دنیا سے کٹ مت جائیے، دنیا میں کیا حال ہو رہا ہے کنسنٹریشن کیمپس کے اندر مسلمانوں کے ساتھ. پڑھی لکھی عورت نہ دین سے غافل ہوتی ہے نہ دنیا سے غافل ہوتی ہے. کیسے نکلے گی یہ حب دنیا میرے اور آپ کے اندر سے؟ اور ہم کہتے ہیں ہم کون سے ظلم دیکھتے ہیں جس کے خلاف ہم آواز اٹھائیں؟ آپ کا اس وقت ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ ہے کہ آپ جہاں بھی رہتی ہیں بغیر امبیرس ہوئے اپنی پوری مسلم آئیڈینٹی کے ساتھ زندگی گزاری ہے. یہ ہے آپ کا سوشل جسٹس. آپ اور میں باؤنڈریز کراس کر کے، جیوگرافیکل باؤنڈریز کراس کر کے، بارڈرز کراس کر کے ان ملکوں میں نہیں پہنچیں گے. جنگیں لڑنے کی بات میں آپ سے نہیں کر رہی. اللہ ہمارے جو سروں پر اقتدار میں بیٹھے، اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ صحیح انٹرنیشنل پالیسیز بناتے ہوئے تمام مسلم ممالک کو ساتھ لے کر چلنے والے بنے. آپ اور میں تو اپنی جورسڈکشن دیکھیں گے. اللہ مجھ سے سوال کرے گا جو تمہاری کیپیسٹی تھی اس کے مطابق کیا کیا.
ہمارے بچے پورنوگرافی میں کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. ہمارے بچے ویڈیو گیمز کے اندر کتنا وقت ضائع کرتے ہیں. ایک ایکس باکس کے بعد ان کو دوسرا ایکس باکس چاہیے ہوتا ہے, ایک پلے اسٹیشن کے بعد دوسرا پلے اسٹیشن چاہیے ہوتا ہے, ایک موبائل فون کے بعد دوسرا موبائل فون چاہیے ہوتا ہے, ایک ڈریس نہیں ملتا ہے تو رونا مچا دیتے ہیں. ایون بچوں کے جب اسکول کھل رہے ہوتے ہیں ان کی پسند کے چھوٹے بچوں کی بات کریں, ان کو اسٹیشنری اور اسکول بیگ ان کی پسند کے نہ ملے تو کتنا شور مچاتا ہے. یونیورسٹی ان کی پسند کی نہ ہو صرف اس لیے کہ ماں نہیں چاہتی ہے کسی وجہ سے, تو آپ دیکھیں کیسے ٹینٹرم تھرو کرتے ہیں. ہمارے بچے یہ ہیں, اور دوسری طرف مسلمان ممالک میں جو بچے اس طرح سے پس رہے ہیں, کیسے جسٹس ہوگا؟ سمپل جسٹس آپ کی اور میرے لیے, اپنے 5 فٹ کے جسم پر اسلام کو نافذ کیجئے, اپنے گھروں کے اندر اسلام کو نافذ کیجئے. اپنے گھروں میں اسلام نافذ کریں گے آٹومیٹیکلی آپ کے معاشرے میں, آپ کے ملک میں, آپ کی امت میں اسلام پھیلنا شروع ہو جائے گا. ڈونٹ بی ایمبیرس مسلم. جو علم آ جائے اس پر عمل کرنے والے بنے. اس کنوکشن کو اپنی اولاد میں فلٹر ڈاؤن کریں. دیکھیں, میں اپنے اولاد کی تربیت کر سکتی ہوں, میں اپنے بہن بھائیوں کی تربیت بھی نہیں کر سکتی, میں اپنے ماں باپ کی تربیت بھی نہیں کر سکتی, میں اپنے شوہر اور اپنے سسرال والوں کی تربیت بھی نہیں کر سکتی. آپ میں سے جو لوگ یہاں, جو بچیاں ان میرڈ ہیں, آپ کا جورسڈکشن ہے آپ کی اپنی پرسنالٹی اور آپ کی فرینڈس. آپ میں سے جتنی شادی شدہ عورتیں ہیں, آپ کا پہلا عمل آپ کی اولاد ہے, اس کے بعد آپ کی اپنے بہن بھائیوں کی اولاد ہے. آپ جب فلسطین کے بچوں کے لیے پریشان ہوں گی تو اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں گی اور روکیں گی نہیں. میں کیسے بری خالہ بن جاؤں, میں کیسے بری پھپھو بن جاؤں, پھپھویں تو آلریڈی اتنی بدنام ہیں. تو بھئی اگر پھپھو بدنام ہیں تو بھئی آپ وہ والے کام نہ کریں جن کی وجہ سے پھپھو بدنام ہوتے ہیں, وہ کریں جس کو کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو اسلام کے مطابق بدلنے والا بنائے. اللہ ہمیں اپنی ذات سے ہر طرح کا سوشل انجسٹس اپنی ذات, اپنے گھر, اپنے خاندان, اپنے معاشرے سے ہٹانے والا بنا دے اور اس کام کو ہمارے لیے آسان بنا دے. اللہ ہمیں ظلم کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حکمت کے ساتھ آواز اٹھانے والا بنائے. اللہ ہمیں بہترین اخلاق کی نعمت سے نواز دے. اللہ ہماری اولادوں کو کوئی بھی سزا آنے سے پہلے اور ہمیں بھی کوئی بھی سزا آنے سے پہلے ہدایت کے راستے پر چلانا شروع کر دے. اللہ ہمیں اپنے عذاب سے نہیں, اپنی رحمت سے اپنے قریب لے کر آ. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا قبول کرے, اور پلیز اپنی زندگیوں میں قرآن سے جڑیے. آپ کی اور میری زندگی میں اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں اپنے بچوں کو قرآن کی کلاسز میں بھیجیے, اپنے بچوں سے کمیونیکیشن مت توڑیے. یہاں کتنی مائیں بیٹھی ہوں گی, اور اگر یہاں کتنی مائیں نہیں بھی بیٹھی جو مجھے سن رہی ہیں, باہر بہت سی ایسی مائیں ہیں جو مائیں نماز پڑھنے والی ہیں, روزے رکھنے والی ہیں, اللہ کی عبادت کرنے والی ہیں, لیکن بچے دین سے متنفر ہو چکے ہیں. بچے نہ دین کے بارے میں کچھ سننا چاہتے ہیں, نہ بچے دین کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. ایسے میں نا امید مت ہوئیے, اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیے. قرآن آپ کو حکمت سکھائے گا, اور ایسی تمام ماؤں کو میری ایک ہی تلقین ہے, آپ کا بچہ چاہے آپ کو ایتھیسٹ لگے, چاہے آپ کو ایگنوسٹک لگے, آپ اپنا کمیونیکیشن اس سے بریک مت کیجیے. آپ کا جتنا کمیونیکیشن اس سے بڑھتا رہے گا وقت کے ساتھ ساتھ, اور آپ کی دعا شامل رہے گی, اللہ تعالیٰ اس کا دل انشاءاللہ ضرور کھولے گا. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے اپنی اولادوں کے اندر اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت کو انکلکیٹ کرنا آسان بنا دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.